دین کی شکل ہے، حقیقت نہیں ہے. اس لیے وعدے اللہ کے سچے ہیں، لیکن وہ پورے اس لیے نہیں ہو رہے کہ ہم نے دین ہمارا کامل نہیں ہے. اور ان کی زندگی میں پورا دین تھا اور دین کی حقیقت تھی، اس لیے اللہ کے سارے وعدے پورے ہوئے. تو آج بھی اس محنت سے یہ چاہا جا رہا ہے کہ ہم سب جو نکلنے والے ہیں، اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں، ہماری زندگی میں پورا دین ہو اور پوری امت کی زندگی میں پورا دین آئے. ہر مسلمان اس کی پوری زندگی اللہ تعالیٰ کے صحف اور احکامات پر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے پر. ایک تو بنیادی بات یہ تھی اس وقت. دوسری بنیاد یہ تھی اس سطح میں کہ ہر مسلمان وہ اپنی جان اور اپنے مال کو اللہ کے دین اور دین کی محنت کے تقاضوں کے مقابلے میں بے قیمت سمجھتا تھا. کہ اللہ کا دین قیمتی ہے، اللہ کے دین کی محنت کے تقاضے قیمتی ہیں، میری جان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اس لیے جب بھی دین کے لیے جان لگانے کا تقاضا آتا یا مال لگانے کا تقاضا آتا تو وہ جان بھی لگانے کے لیے تیار تھے، مال بھی لگانے کے لیے تیار تھے، بلکہ اس کو اپنی سعادت سمجھتے تھے کہ اللہ کے دین کے لیے ہماری جان لگ جائے، ہمارا مال لگ جائے، یہ ہماری سعادت ہے. آج ہم بھی اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں، دین کی محنت کرتے ہیں، لیکن ہم اپنے دنیا کے کاموں سے وقت نکال کے ادھر آتے ہیں. پہلے جان وہاں لگ رہی ہے، کاروبار میں، تجارت میں، زمینداری میں، مال زیادہ وہاں لگ رہا ہے. وہاں سے جو بچ گئی جان، جو مال بچ گیا وہ تھوڑا بہت لگا دیا اللہ کے راہ. چلو وہ چلنا لگا لو، سال میں، مہینے میں 3 دن لگا لو. صحابہ کرام اصل اپنی جان کا مصرف دین اور دین کی محنت کو سمجھتے تھے، یہاں لگاتے تھے. یہاں سے کچھ بچ جاتا تھا وہاں لگا دیتے تھے بقدر ضرورت. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس محنت سے یہ چاہا جا رہا ہے کہ ہر مسلمان اپنی جان اور مال کو اللہ کے دین اور دین کی محنت کے تقاضوں کے مقابلے میں بے قیمت سمجھے. تو یہ ہے اصل ہماری منزل. جب نکلے اللہ کے راستے میں اس کے لیے نکلے کہ پورا دین اپنی حقیقت کے ساتھ ہمارے اندر بھی پوری امت کے اندر آئے اور ہر مسلمان دین اور دین کی محنت کے تقاضوں کو اپنی جان اور مال کے مقابلے میں زیادہ قیمتی سمجھے کہ جب بھی آواز لگے اللہ کے دین کی تو اپنی دنیا کے سارے تقاضوں کو مؤخر کر کے اللہ کے دین کے تقاضے کے لیے جان بھی لگانے والا بنے، مال بھی لگانے والا. اس لیے ہم اللہ کے راستے میں نکلے. اب اس سطح پہ پہنچنے کے لیے ہماری تربیت کی ضرورت ہے نا. ظاہر بات ہے جب تک تربیت نہیں ہوگی تو پھر کہاں آدمی سطح پہ پہنچے گا. اس کے لیے اللہ کے راستے میں نکلے ابھی تاکہ ہماری تربیت ہو اور جو مقصود ہے وہ ہمیں حاصل ہو جائے. اب تربیت کیسے ہوگی؟ ایک تو اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ کے راستے میں اللہ نے نکلنے کا موقع دے دیا، توفیق دے دیا اللہ تعالیٰ نے. کتنی رکاوٹیں اور کتنے مسائل، کتنی الجھنیں، ان میں ہم پھنسے ہوئے تھے اپنے گھروں میں رہ کے. اور پتہ نہیں کتنی جماعتوں نے آ کر ہم پر محنت کی، مقامی لوگوں نے محنت کی اور کتنی مشکل سے نکلے یہ ہر آدمی کو پتہ ہے. آسانی سے نہیں آتا کوئی بھی. چاروں طرف مسائل نے گھیرا ہوا. جو آدمی آ جاتا ہے نا اللہ کے راستے میں پھر کو بڑا سکون ملتا ہے، یار اللہ کا شکریہ آ گیا، ورنہ تو بھائی وہاں پہ تو بہت مسائل تھے. ایسی ہے نا؟ کیا خیال ہے کہ اللہ کی مہربانی نکل گئے، نکلے اپنی تربیت کے لیے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کام والے بنے، پورا دین ہماری زندگی میں آئے اور ہم دین کی محنت کو اپنے جان و مال سے زیادہ قیمتی سمجھنے والے بنے.
اب نکل تو گئے اللہ کی توفیق سے، اب کیا کرنا ہوگا؟ اب پہلا کام یہ ہے اس بات کا عزم کریں کہ ہم نے اس سطح پر پہنچنا ہے کہ پورا دین ہمارے اندر پوری امت میں اپنی حقیقت کے ساتھ آئے، اور ہر مسلمان، ہم خود بھی اور ساری دنیا کے سارے مسلمان اللہ کے دین اور دین کی محنت کو اپنی جان اور مال سے زیادہ قیمتی سمجھیں۔ ایک تو اس کا عزم ہو، اس کے اعتبار سے میں اپنی تربیت چاہتا ہوں، بننا چاہتا ہوں۔ دیکھو جب تک ہم نیت نہیں کریں گے نا، عزم نہیں کریں گے تربیت کا، تربیت نہیں ہوگی، پہلے عزم کرنا پڑے گا۔ پھر کیا کرنا ہوگا؟ پھر یہ کہ جب عزم کر لیا تو اب اللہ کے راستے میں نکلے ہیں، جو وقت اللہ کو دیا ہے، 4 مہینے چلا جتنے وقت کے لیے بھی نکلے ہیں، 7 مہینے، اس وقت کو ضائع نہیں کرنا، وقت کو قیمتی بنانا ہے۔ جو وقت کو قیمتی بناتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو قیمتی بنا دیتا ہے، اور جو وقت کو ضائع کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اسے ضائع کرتا ہے۔ وقت کو ضائع نہیں کرنا ہے، وقت بہت بڑا سرمایہ ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ پیسہ سرمایہ ہے، اللہ نہ کرے کسی کے پیسے چوری ہو جائیں تو کتنا پریشان ہو جاتا ہے، اب میں کیا کروں گا بھائی؟ حالانکہ دیکھو اگر پیسے چوری ہو بھی گئے تو اس کا بدل ہے، اللہ اور دے دے گا، اللہ دے ہی دیتا ہے۔ بیگ چوری ہو گیا، گم ہو گیا، بیگ بھی دوسرا مل سکتا ہے، لیکن اگر وقت چلا گیا ایک مرتبہ، وقت ضائع ہو گیا تو بتا دوبارہ وقت مل سکتا ہے؟ بتاؤ بھائی، وقت دوبارہ نہیں مل سکتا۔ یہ ایسی نعمت ہے اور یہ ایسا سرمایہ ہے کہ یہ ایک مرتبہ ضائع ہو جائے دوبارہ نہیں آئے گا۔ اس لیے جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے اور جنت کی ساری نعمتیں انہیں مل جائیں گی تو اس وقت کے ضائع ہونے پر جنتیوں کو دکھ ہوگا، افسوس ہوگا۔ جو وقت ضائع ہو گیا، اللہ کی یاد کے بغیر گزر گیا، دین کے کام کے بغیر گزر گیا، اس وقت کے ضائع ہونے پہ جنتیوں کو دکھ ہوگا۔ جنت میں بھی یہ نعمت دوبارہ نہیں ملے گی۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری تربیت ہو اور ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کام والے بنیں تو ایک تو اپنے وقت کی حفاظت کرنی پڑے گی۔ ہر ساتھی اپنے وقت کا خود ذمہ دار ہے، اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے، اپنے اوپر کڑی نگاہ لگانی پڑے گی کہ میرا وقت ضائع نہ ہو جائے۔ شیطان بڑا ظالم ہے، وہ پتا کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کوئی بات نہیں، میٹر چل رہا ہے۔ کیا چل رہا ہے بھائی؟ بولو نا بھائی۔ ہاں، یا اجتماعی عمل ہو رہا ہے، آپ نے شادی کو کہا کہ آؤ یار اجتماعی عمل کا وقت ہے بھائی، آؤ یار۔ کہتے کوئی بات نہیں یار، میٹر چل رہا ہے، وہ وہیں بیٹھا ہوا ہے، کوئی بازار میں گھوم رہا ہے، اس سے کہو تو کہتا ہے میٹر چل رہا ہے۔ تو بھائی یہ بتاؤ کہ اگر آپ کا گھر جو ہے اس میں لائٹ نظر نہیں آئی، آپ کو روشنی بھی نہیں ہے، اندھیرا ہو رہا ہے، سب گرمی ہے، پنکھا بھی نہیں چل رہا، تو آپ نے بچے سے کہا کہ جا کے دیکھو میٹر کیا کیا حال ہے، انہوں نے کہا آپ کو میٹر چل رہا ہے، تو کیا خیال آپ مطمئن ہو جائیں گے کہ آپ کو بات چلو میٹر چل رہا ہے، بھلے پنکھا نہ چلے اور بلب نہ جلے، میٹر چل رہا ہے نا، ہاں ٹھیک ہے۔ بے وقوف ہی ہوگا، پاگل آدمی ہوگا جو کہے گا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ اگر وہ ایسے ہی چلتا رہا، میٹر چلتا رہا، پنکھا نہیں چل رہا ہے، جب مہینہ گزر جائے گا نا، جب بل آئے گا تو اس کا دماغ چل پڑے گا پھر یار پورا مہینہ نہ پنکھا چلا نہ بجلی چلی، میٹر چلتا رہا، اب اس کا دماغ چل پڑے گا۔ یہ جو لوگ اللہ کے راستے میں آتے ہیں نا، 4 مہینے لگا رہے ہیں، چلا لگا رہے ہیں، اجتماعی اعمال کا اہتمام نہیں کرتے،
اجتماعی عمل کے بعد بازار میں پھر رہے ہیں، نہ دعوت دے رہے ہیں، نہ ذکر کا اہتمام، نہ عمل کا اہتمام. جب یہ اپنے گھروں واپس جاتی ہیں نا تو ان کے سارے گھر والوں کو دماغ چل پڑتا ہے کہ یہ گیا تو تھا اللہ کے راستے میں، لیکن لے کر کیا آیا ہے. ابھی بھی اس کو نماز کے لیے اٹھانا پڑ رہا ہے. محلے والوں کو بھی دماغ چل پڑتا ہے کہ یہ عجیب آدمی ہے، 4 مہینے لگا کر آگے کش میں بھی نہیں آتا، تعلیم میں بھی نہیں آتا، سروزہ کی بھی منتیں کرنی پڑتی ہیں اس کی. اس کا اپنا بھی پیٹھے چل پڑتا ہے کہ یار یہ ہوا کہ میرے ساتھ، میں وہاں پہ تو اللہ کے راستے سے ہو کر آ رہا ہوں، اب تھری نہیں لگ رہا اعمال کے اندر. تو بھائی صرف میٹر چلوانا ہے، اپنے آپ کو بدلنا بھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. نکلنا نہ نکلنے سے بہت بہتر ہے، لیکن تربیت اس کی ہوگی، زندگی اس کی بدلے گی. جو اس وقت کو قیمتی بنائے گا، اس سے فائدہ اٹھائے گا. اور وقت قیمتی کیسے بنے گا؟ وقت جو قیمتی بنے گا وہ اعمال سے قیمتی بنے گا. دیکھو وقت کی مثال ایک ظرف کی ہے. جیسے برتن ہوگا نا، برتن، ایک برتن میں پانی ہے، دوسرے برتن میں دودھ ہے، تو کون سا برتن قیمتی ہوا؟ دودھ والا. آپ نے دودھ کے بجائے اس میں شہد ڈال دیا تو یہ اور زیادہ قیمتی ہو گیا. اس برتن میں شہد کے بجائے آپ نے زعفران ڈال دیا تو یہ اور قیمتی ہو گیا. اسی برتن میں اگر سونا رکھ لیا اتنا ہی سونا آ گیا اور زیادہ قیمتی ہو گیا. تو ظرف کی قیمت مصروف کے اعتبار سے ہوتی ہے. یہ وقت ظرف ہے، ایک برتن ہے. اگر یہ خالی ہوگا تو اس کی کوئی خاص قیمت نہیں ہوگی. خالی گلاس کی کتنی قیمت ہوگی؟ اس وقت کے اندر اگر دعوت ہے، تعلیم ہے، ذکر ہے، نمازوں کا پڑھنا ہے، اچھے اخلاق ہیں، راتوں کا تہجد کا پڑھنا ہے، رو رو کر دعاؤں کا مانگنا ہے، لوگوں کو بات چل کر جانا، دعوت دینا، قربانی کرنا، یہ سارے اعمال ہیں. تو یہ وقت بہت زیادہ قیمتی بن جائے گا. اس لیے وقت قیمتی بنے گا اعمال کے اہتمام سے. نبوت کی محنت والے جو اعمال ہیں، ان اعمال میں جب اپنے آپ کو لگائیں گے یہ وقت قیمتی بن جائے گا، بہت قیمتی بنے گا. اور ان اعمال کی برکت سے زندگی بدلے گی. ان اعمال کی برکت سے اندر کا یقین بدلے گا، اندر کے جذبات بدلیں گے. ابھی جذبہ ہے مال جمع کرنے کا، کوٹھیاں حاصل کرنے کا، بڑی بڑی گاڑیاں لینے کا، خواہشات، دنیا کی خواہشات پورے کرنے کا جذبہ ہے. پھر جذبہ کیا بنے گا؟ پھر جذبہ بنے گا اللہ کے دین پر زندگی لگانے کا. احکامات کی عظمت دل میں آئے گی، اللہ کی محبت آئے گی. مال کی محبت کی وجہ کیا آئے گا؟ اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت، اللہ کے احکامات کی عظمت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کی عظمت، آپ کی سنتوں کی عظمت آئے گی. جنت کا شوق پیدا ہوگا، جہنم کا خوف آئے گا، نمازوں میں خوشو خضو پیدا ہوگا، ذکر کے ذریعے اللہ کی محبت اور معرفت پیدا ہوگی، تواضع آئے گی، عاجزی، انکساری آئے گی، اخلاص، للہیت پیدا ہوگا، دین کے مٹنے کا غم آئے گا. یہ اندر میں یہ صفات پیدا ہوں گی. ان اعمال کی برکت سے یہ صفات اندر میں آئیں گی. اور جتنے آدمی کے اندر یہ صفات محبوبہ اور صفات مطلوبہ جب آتی ہیں تو آدمی صفات کے بقدر اللہ کا محبوب بنتا ہے. اللہ تعالیٰ نبیوں کی تعریف کی کہ دیکھو فلاں نبی انہ کان عبدا شکورا، وہ میرا بڑا شکر گزار بندہ تھا، وہ بڑا میرے سامنے گڑگڑانے والا تھا، وہ میرا نبی وہ بہت زیادہ
سچ بولنے والا تھا، نبیوں کی اللہ نے تعریف کی، ان کی صفات کی. تو اعمال کا اہتمام کریں گے تو تربیت ہوگی. اعمال کون سے ہیں؟ دعوت. سب سے زیادہ اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں نکل کر دعوت میں لگانا ہے. انفرادی دعوت، ایک ایک آدمی سے آپ کو دعوت دینا، دو دو آدمیوں کو دعوت دینا. اجتماعی دعوت، مجموعوں میں دعوت دینا. خصوصی گشت. ایسے لوگ کہ جو بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے ساتھ ایک بڑا مجمع جڑا ہوتا ہے، ان کے پاس بھی جائیں. اہل علم کے پاس جانا، عام سے عام لوگوں سے ملنا، دعوت کے سارے راستے اختیار کرنا اور جا کر انہیں اللہ کی طرف بلانا. ہماری دعوت 6 نمبروں کے اندر ہے. کلمے کے فضائل، نماز کے فضائل، علم و ذکر کے فضائل، اکرام مسلم کے فضائل، اخلاص نیت کے فضائل، دعوت و تبلیغ کے فضائل خوب بیان کریں اور اللہ سے ہونے کو بار بار کہیں. جہاں جہاں سے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اس کی نفی کرنا اور اللہ سے ہونے کو بار بار کہنا، اسی کو سننا، اسی جگہ سے ہر چیز کو دیکھنا، اسی کو سوچنا. اور دعوت دیتے ہوئے اپنے دل کو نشانہ بنا کے دعوت دینا کہ میں اپنے آپ کو دعوت دے رہا ہوں اصل، تاکہ اوروں کو دعوت دیتے ہوئے میرا اندر کا یقین بھی ٹھیک ہو، غلط یقین اندر سے نکلے. تو دعوت دیتے ہوئے اپنی بھی نیت کرنی ہے، اپنے دل کو نشانہ پہلے بنانا ہے. اور دعوت دیتے ہوئے چھوٹا بن کر دعوت دینا، ایسے دعوت دینا جس طرح شاگرد استاد کو سبق سناتا. اور دعوت دینے والا سننے والے کا اپنے پر احسان سمجھے کہ میری بات سن رہا ہے اس لیے مجھے دعوت دینے کا ثواب مل رہا ہے، اگر یہ نہ سنتا تو مجھے کیسے ثواب ملتا. اپنے آپ کو بھی اس میں شامل کر کے دعوت دے. اور دعوت اتنی دینا کہ دعوت دے دے کے اپنے آپ کو تھکا دے. تھکا دینے والی دعوت. جب اس طرح اپنے آپ کو دعوت میں لگائیں گے تو پہلے تو دعوت ہماری زبان پہ ہوگی، پھر یہ دعوت ہمارے اندر میں اتر جائے گی، پھر یہ ہمارے جسم کا حصہ بن جائے گی. تو دعوت میں اپنے آپ کو خوب لگانا ہے. انشاءاللہ لگائیں گے دعوت میں اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ. دن میں 3-4 گھنٹے تو ہمارے روزانہ گشتوں میں لگنے چاہیے. کل مغرب میں کاروبار کیا نہیں، سر نے کہا میں 1 گھنٹہ دعوت دیتے ہیں. اللہ کے راستے میں نکل کر 1 گھنٹہ کیا ہے، ہم تو نکلے اللہ کے راستے میں اسی کام کے لیے. تو ہم خوب اختلاط کریں محلے میں، جہاں پہ بھی جائیں. جتنے لوگ نماز پڑھنے آ رہے ہیں، نماز سے پہلے ان سے اختلاط، نماز کے بعد اختلاط. ویسے اس کے علاوہ ان کے گھروں پہ جانا، ان کی دکانوں پر جانا، کام کی جگہوں پر جانا، جا کر خوب دعوت اور خوب اللہ کی بڑائی کو بیان کریں. یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اے لوگو لا الہ الا اللہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ. لا الہ الا اللہ کیا مطلب؟ کہ لا معبود الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی ہمارا معبود نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی ہمارا مقصود نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی ہمارا مطلوب نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی ہمارا محبوب نہیں. خالق صرف اللہ ہے. اس ساری کائنات کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ بولو نا بھائی. اس ساری کائنات کا بنانے والا اللہ ہے. اس کائنات پہ ہر چیز کا قبضہ رکھنے والا اکیلا اللہ ہے. ساری کائنات میں تصرف کرنے والا اکیلا اللہ ہے. ساری مخلوقات کو روزی دینے والا اکیلا اللہ ہے. عزت و ذلت کا مالک اکیلا اللہ ہے.
نفع اور نقصان اس کا مالک اللہ ہے. یہ ساری کائنات اللہ کے امر کے ساتھ جکڑی ہوئی ہے. اور ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی، دنیا اور آخرت کے سارے مسائل کا حل وہ اللہ نے اپنے احکامات میں رکھا ہے، اپنے پیارے نبی کے طریقے میں رکھا ہے. کامیابی ملک اور مال میں نہیں ہے، دنیا کے مادی نقشوں میں نہیں ہے، تجارت زمینداری میں نہیں ہے. کامیابی اللہ کے ہاتھ میں ہے. اور اللہ نے کامیابی دینے کا جو طریقہ بتایا ہے، اس کا جو سبب بیان کیا ہے، وہ اللہ کے ہر حال میں اللہ کے حکم کو نبی کے طریقے میں پورا کرنا، یہ کامیابی کا ذریعہ ہے. تو مخلوق کا یقین دلوں سے نکل جائے اور ایک خالق کا یقین دلوں میں آ جائے، یہ ہے ہماری دعوت. مال سے زندگی بننے کا یقین نکلے اور احکامات اور اعمال سے زندگی بننے کا یقین دلوں میں آئے. دنیا کی فکر ختم ہو اور آخرت کی فکر پیدا ہو. ہمارا رجوع اللہ کی طرف ہو. ہمارا مقصود اللہ کی رضا ہے اور آخرت ہے. یہ خوب دعوت دینی ہے اس کی ہم نے، حکمت کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ، موقع شناسی، مردم شناسی، آدمی کی پہچان، وقت کی پہچان اور آدمی کی پہچان کہ میں کس سے کیسے دعوت دوں. مزاج شناسی، آدمی کا مزاج پہچانے. نرمی کے ساتھ، تواضع کے ساتھ، محبت کے ساتھ، خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ دعوت دینا. اچھا اسلوب اختیار کر کے دعوت دینا، حسن اخلاق کے ساتھ، حسن تدبیر کے ساتھ اچھی تدبیر کرے. دل میں ہر ایک کی خیر خواہی، زبان سے میٹھا بول اور ہاتھوں میں سخاوت. اکرام بھی کرے، کھلائیں پلائیں بھی لوگوں کو. یہ دعوت جا کے اثر کرے گی. دعوت صرف بات کے پھینکنے کا نام نہیں ہے، بلکہ ایسے انداز سے دعوت دینا کہ اندر میں اتر جائے. جسے فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دو حکمت کے ساتھ، اچھی نصیحت کے ساتھ. بشارتیں زیادہ سنائیں، خوشخبریاں زیادہ سنائیں، ڈرائیں بھی لیکن تھوڑا کم، زیادہ نہ ڈرائیں. لوگ پہلے ڈرے ہوئے ہیں. خوشخبریاں زیادہ سنائیں. سب سے پہلے غریبوں کی بستیوں میں محنت کریں. ایسے لوگ جن کے پاس نہ مال ہے اور نہ علم ہے، دنیا کے اعتبار سے بھی غریب اور آخرت کے اعتبار سے بھی زیادہ غریب ہے. یہ جو فقراء ہوتے ہیں، غریب ہوتے ہیں، اکثر سب سے پہلے نبیوں کا ساتھ دینے والے یہی لوگ ہوتے ہیں، کسب پرس لوگ ہوتے ہیں. اس لیے جہاں پر بھی جائیں تو سب سے پہلے غریبوں کی مسجدوں میں ٹھہریں، ان کے محلوں میں ٹھہریں، ان کے ساتھ بیٹھیں، ان کو دعوت دیں. یہ بہت جلدی فساد ہو جاتے ہیں. باقی محنت سب پہ کرنی ہے، چھوڑنا کسی کو بھی نہیں ہے. جس محلے میں ہم کام کر رہے ہیں وہاں اہل علم بھی ہیں، علماء ہیں. علماء کی زیارت عبادت ہے، ان کی زیارت کے لیے جائیں، ان کا وقت معلوم کر کے جائیں اور ان کے پاس جانا استفادے کی نیت سے ہو.
ان کی زیارت کی نیت سے، ان کی زیارت بھی عبادت ہے۔ علماء انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں۔ ایک عالم اللہ کے نزدیک ایک عالم جو ہے وہ شیطان پر 1000 عابدوں سے زیادہ بھاری ہے۔ عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی صحابہ پر۔ اس لیے علماء کی قدر دل میں ہونی چاہیے، ان کے پاس جائیں اور جا کر خاموشی کے ساتھ، ادب کے ساتھ بیٹھ جائیں، جو بات فرما رہے ہیں اس کو توجہ سے سنیں۔ جس دین کے کام میں وہ لگے ہوئے ہیں اس کی ہمارے دل میں قدر ہونی چاہیے کہ بہت بڑے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ قرآن پڑھا رہے ہیں، نورانی قاعدہ پڑھا رہے ہیں، قرآن کے علوم پڑھا رہے ہیں، معمولی کام نہیں ہے، نبوت والا کام ہے یہ بھی۔ ان کے دین کے کاموں کی قدر ہونی چاہیے، وہ سب نبوت والے کام ہیں۔ اگر وہ کوئی بات پوچھیں تو ادب سے چھوٹا بن کر کارگزاری سنا دیں، ایسے نہ سنائیں کہ جیسے آپ تو بہت بڑا کام کر رہے ہیں اور یہ کوئی کام ہی نہیں کر رہے۔ وہ تو ساری زندگی انہوں نے قال اللہ قال رسول میں لگا دی۔ اس لیے علماء کو حرامی دعوت نہ دے، ان سے تو استفادے کی نیت سے جائیں گے، زیارت کی نیت سے کارگزاری سنا دیں ان کو۔ کوئی جماعت میں عالم ہے اور ان کا ہم عمر بھی ہے، تعلق بھی ہے، وہ اگر کوئی بات کر لے تو کر لے، تھوڑی بہت بات کہ ہر غیر عالم علماء کو جا کے دعوت ہے، مناسب نہیں ہے۔ صرف زیارت کر کے آ جائیں گے ہم۔ علماء کی تائید ہمارے لیے بہت ہے۔ محلے میں وہ خواص قسم کے لوگ ہیں، اللہ نے ان کو دنیاوی اعتبار سے وجاہت دی ہے، ایک مجمع ہے، ان کی بات کو مانتا ہے، ان کی بات پہ عمل کرتا ہے، تو ایسے لوگوں کے پاس جانا، لیکن اس نیت سے کہ یہ اگر دین میں لگ گئے تو ان کی عزت میں 4 چاند لگ جائیں گے، اس لیے سے نہیں کہ یہ لگیں گے تو دین چمک جائے گا۔ دین تو چمکا چمکا ہے، جو دین پر چلے گا دین اس کو چمکا دے گا۔ اس لیے دنیا والوں کے پاس جائیں، ان کی دنیا کی چیزوں کی عظمت دل میں نہ ہو، ان کی دنیا کی چیزوں پر نگاہ بھی نہ ہو، یعنی کہ ہم تو گئے دعوت دینے کے لیے اور اس کے بنگلے کو دیکھ کے متاثر ہو گئے، اس کی گاڑی کو دیکھ کے متاثر ہو گئے۔ اگر دائی خود متاثر ہو گیا تو اس کو کیا متاثر کرے گا دوسرے کو؟ اور جس علاقے میں جائیں وہاں پہ اسکول کالج کے طلبہ اساتذہ یہ بھی وہاں پہ رہتے ہیں، ہر محلے میں بچے پڑھتے ہیں، اسکولوں میں جاتے ہیں، کالجوں میں جاتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا سرمایہ ہے ہمارا، ان نوجوانوں پر بھی خاص طور پہ محنت کریں۔ آج یہ اسکولوں میں کالجوں میں ہیں، کل یہ دنیا کے سارے شعبوں میں ہوں گے۔ اگر آج ان کی زندگی میں دین آ گیا اور یہ دیندار بن گئے اور دین کی محنت کرنے والے بن گئے تو یہ دنیا کے جس شعبوں میں جائیں گے وہاں پہ خیر پھیلانے کا ذریعہ بنیں گے۔ اس لیے ان کو بھی چھوڑنا نہیں ہے، ان کے پاس جانا ہے، بیٹھنا ہے، پیار محبت سے انہیں بھی اس کام میں لانا ہے۔ آج کے خاص طور پہ چھٹیاں چل رہی ہیں تو ان طلباء کو وصول کرنا اللہ کے راستے میں نکالنا ہے۔ طلباء ہیں، اساتذہ ہیں، اسکول و کالج کے اصلی طلبہ اساتذہ، ان پہ خوب محنت کر کے ان کو چھٹی کے وقت میں، یہ چھٹی کے دن چل رہے ہیں جون جولائی، اس میں اللہ کے راستے میں ضرور نکالنا ہے تاکہ یہ ان دنوں میں نکلیں گے اللہ کے راستے میں، دین کو سیکھیں گے، دین کی محنت کرنے والے بنیں گے، یہ دائی بن جائیں گے تو انشاءاللہ ان کی بھی زندگی بنے گی، یہ اوروں کی زندگی بننے کا ذریعہ بنے گی۔ یہ جو خوب گشتی ملاقاتیں ہوں تو دعوت میں زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو لگانا ہے، اور اس کے ساتھ جب دعوت سے فارغ ہو جائیں، گشتیں کرنے کا موقع نہ ہو تو پھر آپس میں جماعت بیٹھ کر 2-2.5 گھنٹے
فضائل کی تعلیم کریں، تعلیم میں پوری جماعت بیٹھے، تعلیم کے وقت لمبے لمبے گشت نہ ہو، مختصر گشت ہو، 10 منٹ 15 منٹ کے لیے گئے اور لوگوں کو دعوت دے کے تعلیم میں لا کے شریک کر لیں۔ اس لیے کہ جیسے دعوت ہماری ضرورت ہے ایسے تعلیم بھی ہماری ضرورت ہے، اور یہ تعلیم دعوت کی تقویت کے لیے، گشتوں کے زور میں آ کر تعلیم متاثر نہ ہو، تعلیم کے زور میں آ کے کشف متاثر نہ ہو۔ اور فضائل کی تعلیم میں اس بات کی کوشش ہو کہ تینوں کام، فضائل کا پڑھنا اور تجوید قرآن پاک کا سیکھنا سکھانا اور 6 نمبر کا مذاکرہ، تینوں کاموں کے لیے مناسب وقت دیا جائے۔ فضائل جو پڑھنے ہیں عربوں کے لیے تو ریاض الصالحین سے پڑھیں، اور اسی طرح مشکات کے 8 ابواب ہیں ان سے ہی پڑھ سکتے ہیں، حیات الصحابہ کا مطالعہ کر سکتے ہیں، یہ عربوں کے لیے۔ عربوں کے علاوہ اردو والے، انگریزی والے اور اس کے علاوہ جو بھی زبان والے ہیں ان کے لیے فضائل اعمال اور فضائل صدقات، وہ اس سے تعلیم کرنی ہے۔ حج کا زمانہ آ جائے تو فضائل حج سے بھی کریں، رمضان قریب آ جائے تو فضائل رمضان سے بھی کریں، باقی فضائل اعمال اور فضائل صدقات انہی کتابوں سے تعلیم کریں گے۔ ایک ایک حدیث کو 2 3 مرتبہ پڑھیں، اور جو فائدہ شیخ نے لکھا ہوا ہے وہ فائدے بھی ساتھ پڑھیں، اپنی طرف سے کوئی تشریح نہ کریں حدیث کی۔ جیسے حضرت شیخ نے حدیث کی تشریح پوری لکھ دی ہے اور وہی کافی ہے، ہر آدمی خود تشریح کرے گا تو بہت غلط جگہ چلا جائے گا۔ اور تجوید کل عرض کر دیا گیا کہ یہ جو آخری 10 صورتیں ہیں شروع میں ان کو سیکھنا سکھانا ہوتا ہے، پھر اور بھی صورتیں سیکھی جائے۔ تجوید کا حلقہ صرف سننے سنانے کا نہیں ہے بلکہ سیکھنے سکھانے کا۔ 6 نمبر کا مذاکرہ سارے ساتھی کریں، ہر ساتھی پورے 6 نمبر بیان کرے اور سارے ساتھی محتاط مل کے سنیں، مختصر گشت کر کر کے 2 ساتھی جائیں اور دائیں بائیں جا کر لوگوں کو دعوت دے کے تعلیم میں لا کے شریک کریں۔ تو ایک تو فضائل کی تعلیم ہوگی، تعلیم و تعلم میں فضائل کی تعلیم۔ اس کے علاوہ انفرادی طور پر بھی انہی فضائل کی کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ اجتماعی تعلیم کا اپنا فائدہ ہے، انفرادی تعلیم کا اپنا فائدہ ہے۔ اور اسی طرح دن میں کسی وقت میں عام طور پر ظہر کی نماز کے بعد جو موقع ہوتا ہے، جو ہمارے اجتماعی اعمال ہیں ان اعمال میں کسی عمل کا مذاکرہ کریں آپس میں جماعت میں، دعوت کے آداب اور اس کے فضائل، تعلیم کے آداب اور اس کے فضائل، ترغیب گشت کے کیا آداب ہیں، کیسے بیان کرنا ہے، بیٹھ کے بات کرنے میں کن باتوں کا خیال رکھنا ہے، بیان میں کن باتوں کا خیال رکھنا ہے، آپس کے جوڑ کے آداب اور اس کے فضائل، یہ اجتماعی اعمال کا مذاکرہ آپس میں کریں۔ اور 2 کی جوڑی بنا دی جائے اور وقتاً فوقتاً اس کو بدلا بھی جائے، ایک پرانا ایک نیا ساتھ ہو جائے، اور یہ بھی آپس کے اندر انفرادی اوقات میں سیکھنے سکھانے میں لگیں۔ فرائض ہیں، نماز کے فرائض، واجبات، وضو کے فرائض، تیمم کا طریقہ، نماز میں کھڑے کیسے ہوتے ہیں، ہاتھ کہاں باندھتے ہیں، نگاہ کہاں ہونی چاہیے، نماز کا پورا طریقہ، یہ جو انفرادی اعمال ہیں ان اعمال کا سیکھنا سکھانا بھی ہمارا انفرادی ہو۔ تو یہ سب تعلیم و تعلم میں شامل ہے۔ اسی طرح ہمارا وقت اپنی عبادات کو اعلیٰ سے اعلیٰ بنانے میں لگے، نوافل پڑھ کر نماز کو دھیان سے پڑھنے کی مشق کریں کہ ہماری نماز خشوع خضوع والی ہو، کہ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ ایمان والے کامیاب ہو گئے جو خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔
تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام پھیرنے تک اللہ کے غیر کا خیال نہ آئے، اس کی مشق کریں۔ نماز صحیح یقین کے ساتھ ہو۔ کیا مطلب صحیح یقین کا؟ کہ دیکھو زندگی اللہ بناتے ہیں اور اعمال سے بناتے ہیں۔ یہ نماز بہت بڑا عمل ہے، اللہ کا حکم ہے، اس نماز سے اللہ زندگی بنائے گا، اس یقین سے نماز پڑھیں، صحیح یقین کے ساتھ، حضور پاک علیہ السلام کے طریقے کے ساتھ نماز پڑھنا، قیام کیسے کرنا ہے، رکوع کیسے کرنا ہے، سجدہ کیسے کرنا ہے، اس کے مسائل سیکھیں۔ اور اللہ کو راضی کرنے کے جذبے کے ساتھ نماز پڑھنا، کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں اللہ کو راضی کرے، اللہ خوش ہو رہا ہے، فضائل کے استعداد کے ساتھ کہ اس نماز پڑھنے پر اللہ کتنے خوش ہو رہے ہیں، کتنے فضائل نماز کی، اس کا استعداد ہو، اس کا یقین ہو، اور اللہ کے دھیان کے ساتھ نماز پڑھیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے۔ میں نماز پڑھ رہا ہوں، کون دیکھ رہا ہے بھائی؟ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اب بتاؤ اللہ دیکھ رہا ہو، آدمی کو یقین ہوگا تو وہ کیسے نماز پڑھے گا؟ اور آدمی نماز پڑھ رہا الحمدللہ رب العالمین یہ سوچ کے کہ اللہ سن رہا ہے، تو کتنا اچھے طریقے سے پڑھے گا، خیرات کیسے کرے گا؟ اللہ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے۔ ایک آدمی نماز پڑھ رہا نا اور اس کو پتہ لگے کہ فلاں ساتھی دیکھ رہا ہے مجھے، تو وہ نماز کو ذرا احتیاط سے پڑھتا ہے، وہ دیکھ رہا ہے بھائی، اور بھی کوئی بزرگ دیکھ رہا ہے، کوئی ہمارا بزرگ دیکھ رہا ہے، تو نماز کیسی ہوگی اس کی؟ دنیا والے دیکھ رہے ہو تو آدمی اپنی نماز کی حرکتوں کو اچھا کر لیتا ہے، جب یہ استدار ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اصل تو اللہ کو دکھانا ہے، اور اللہ سن رہا ہے، تو پھر کیسے پڑے گا یہ؟ تو یہ استدار ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، نفس کے مجاہدے کے ساتھ۔ شیطان دھیان کو کھینچ کے لے کے جائے گا، کبھی ادھر کبھی ادھر، ہم نے دھیان کو ادھر کھینچنا دوبارہ، اللہ دیکھ رہا ہے۔ کہتے ہیں آدمی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے اور نمازی کسی اور طرف متوجہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا مجھ سے بھی زیادہ کوئی خوبصورت اس کی طرف تو متوجہ ہو رہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے، تو اللہ کا دھیان ہونا چاہیے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، خوش ہو رہا ہے۔ دھیان بار بار جائے گا ادھر ادھر، ہم نے دھیان کو کھینچنا ہے دوبارہ، نہیں، میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، نماز پڑھ رہا ہوں، اور اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرے دل کے حال کو اللہ جانتا ہے، میں اللہ کی غیر کی طرف متوجہ نہیں ہوں گا، یہ دھیان ہو۔ اچھی بات ہے اگر کسی کو یہ پتا ہو کہ میں نماز میں جو پڑھ رہا ہوں اس کے معنی کیا ہے، تو اللہ سے باتیں ہو رہی ہیں نماز کے اندر، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اللہ سے باتیں کر رہا نماز میں، پتا ہو کہ میں اللہ سے کیا کہہ رہا ہوں۔ اگر یہ معنی پتا نہ ہو تو کم سے کم یہ دھیان رکھے کہ دیکھو میں نے یہ الحمدللہ رب العالمین، ان الفاظ کو پہ آدمی دھیان رکھے کہ یہ میں اللہ سے باتیں کر رہا ہوں، اللہ میری ہر بات کا جواب دے رہے ہیں۔ اللہ کی محبت میں ڈوب کے نماز پڑھیں۔ یعنی تکبیر تحریمہ جو نا، جب تکبیر کہتے ہیں اللہ اکبر نماز میں داخل ہونے کے لیے، اس کو کہتے ہیں تکبیر تحریمہ، حرام کرنے والی تکبیر۔ یہ ہاتھ اٹھا کے اس بات کا اشارہ ہے تکبیر تحریمہ کے کہ اب میں نے سارے اللہ کے غیر کو پیچھے پھینک دیا، جتنا اللہ غیر ہے اس کو میں نے چھوڑ دیا، پیچھے پھینک دیا۔ اب نہ اللہ کے غیر کی کو زبان سے بولوں گا، نہ اللہ کے غیر کو دیکھوں گا، نہ اللہ کے غیر کی سنوں گا۔ اب میں یہاں پہ نہیں ہوں، میں کہاں جا رہا ہوں؟ اللہ سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں۔ یہ نماز کیا ہے؟ اللہ سے مناجات ہے۔
یہ نماز کیا ہے؟ یہ اللہ سے مناجات ہے، اللہ سے ہم کلام ہو رہا ہے. اسے کہتے ہیں نماز مومن کی کیا ہے؟ معراج ہے. اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو تو اوپر بلایا، آسمانوں بلایا نماز دینے کے لیے، معراج کرائی اپنی. اور وہ نماز ایسی اللہ نے دی کہ نمازی نماز میں ہوا کہ معراج کرا، اللہ سے ملنے جا رہا ہے. اس لیے تکبیر تحریمہ کہہ کے سب کو چھوڑ دیا یہاں، بیوی بچے کاروبار دوست احباب سب یہاں ہیں. اور یہ کہاں ہے؟ اللہ کے پاس ہی. یہ اپنے اللہ سے مناجات کر رہا، سرگوشی کر رہا. المصلی یناجی ربہ، نمازی اپنے رب سے سرگوشی کر رہا ہوتا، باتیں کر رہا ہوتا. کتنی بڑی بات ہے. آدمی زمین اور آسمان کا پیدا کرنے والے اللہ سے جب چاہے آدمی بات کرنا شروع کر دے. دنیا کا کوئی چھوٹا سا بادشاہ نہیں، وزیر نہیں، ایک چھوٹا سا افسر ہو، اس سے ملاقات کرنا مشکل ہوتا ہے. پتہ نہیں کتنوں کی محنت کرنی پڑتی ہے کہ بھائی میرے کو فلاں افسر سے ملنا ہے، دروازے بند ہیں، رکاوٹیں لگی ہوئی ہیں، اور اس سے ملنا کتنا مشکل ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ جو بادشاہوں کا بادشاہ، ساری کائنات جس کے امر کن سے بنی، اس اللہ سے جب چاہے آدمی بات چیت شروع کر دے. تو ہمارا یہ استعداد ہو کہ میں اللہ سے باتیں کر رہا ہوں، اللہ سے مناجات ہو رہی ہے. دیکھو آدمی کسی دنیا میں بھی کسی بڑے سے بات کر رہا ہو نا، تو کوئی دوسرا آ جائے بیچ میں، وہ برداشت کرے گا کہ بھائی یہ فلاں بڑے سے بات ہو رہی ہے، تم کیوں بیچ میں آگے رک جاؤ؟ میں اللہ سے باتیں کر رہا ہوں. اب دل و دماغ کہیں اور جائے، کوئی اور چیز ہمارے بیچ میں مخل ہو جائے، یہ کتنی بڑی بات ہے. اس لیے تکبیر تحریمہ کہہ کے بس سب سے اوسط ہو رہا ہے. میں اپنے اللہ کے پاس جا رہا ہوں، اللہ سے باتیں کرنی ہے، اپنے دل کی باتیں کرنی ہے، اللہ ساری حاجتیں اللہ سے پوری کرانی ہے. اللہ کی تعریف، اللہ کی بڑائی، اللہ سے مانگنا. اب یہ میرا اللہ سے بات کرنے کا وقت ہے، اور کسی کو یہ وقت نہیں دے سکتا. میں اللہ کے علاوہ کسی سے بات نہیں کرنی، کسی کی سننی نہیں ہے، کسی کی طرف دیکھنا نہیں ہے، کسی کا خیال نہیں کرنا. اس لیے جب نماز سے فارغ ہوتا ہے نا تو کیا کہتا ہے مداور بھائی، آخر میں کیا کہتا ہے نمازی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتا ہے نا. کہ میں آگے اللہ کے بعد تم کو سلام کر رہا ہوں، اب تمہارے پاس آیا ہوں میں. فرشتوں کو بھی سلام کر رہا ہے ابھی، کہ فرشتوں کے پاس بھی نہیں تھا، میں اللہ کے پاس تھا، تمہارے پاس بھی نہیں تھا. اب میں اللہ کے پاس سے بھی آیا ہوں. یہ بھی سلام کر رہا ہے. آدمی کہیں جاتا ہے اور کہیں کسی کے بعد آتا ہے نا، پھر آدمی سلام کرتا ہے نا، ورنہ ابھی ہم آپس میں بیٹھے ہوئے تھوڑے سلام کر رہے ہیں کسی کو. تو ہم یہاں پہ نہیں تھے، ہم یہاں پہ تھا ہی نہیں. وہ تو اپنے اللہ کے پاس گیا تھا ملنے کے لیے، باتیں کرنے کے لیے. اب میں آ گیا ہوں، اس لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب سلام کرتے ہیں. تو ایسے نماز پڑھنی ہے بھائی، اس کی مشق کرنی پڑے گی. ابھی تو ہماری نماز مشین ہی بنی ہوئی ہے. مشین مجھے نا کپڑے دھونے کی مشین ہے نا، اس کا بٹن دبا دو تو وہ گھومنا شروع کر دیتی ہے، گھومتی رہتی ہے. اور جیسے ہی وہ کپڑے دھل جاتے بٹن بند کیا، کھٹ کر کے رک جاتی ہے. ادھر ہم تکبیر کہتے اللہ اکبر، بس مشین چل پڑی. اور کھٹ کے نماز ختم ہوتی ہے نا، پھر خیال آتا ہے کہ ہاں میں نماز میں تھا، پتہ نہیں کہاں پھر رہا ہوتا ہے. ہم سب کا یہ حال ہے، اللہ معاف کرے. اس لیے اس کی مشق کرنی پڑے گی، نمازوں کو بنانا پڑے گا. اس کے لیے نمازوں کو اچھا کرنے کے لیے ذکر کا اہتمام کرنا ہوگا. دھیان جما کر، باوضو ہو کر، قبلہ رخ بیٹھ کر. تیسرا کلمہ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر. دھیان جما کے ذکر کر. حضور پاک علیہ السلام میں درود شریف، اپنے گناہوں پہ استغفار، یہ 100 مرتبہ صبح شام. اس کو اہتمام سے، دھیان سے پڑھنے کی کوشش کریں.
قرآن پاک کی تلاوت کرے روزانہ ایک پارہ دھیان سے کہ اللہ کو یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ مجھ سے باتیں کر رہا ہے. موقع موقع کی دعائیں پڑھا کرے. تو دھیان ذکر کرنے سے تلاوت کرنے سے ہمارا دھیان جمے گا. اور کوشش کریں نماز سے کچھ پہلے آگے بڑھ جائیں. ٹھیک ہے نا، بھاگے آئے اور نماز میں شریک ہوئے، اب پتہ جہاں سے نکل کر آئے ہیں وہ سارا وہی گھوم رہا ہے دماغ میں. اس لیے نماز سے کچھ پہلے آ کر صف میں بیٹھ جائیں، نماز کا انتظار کریں، اور نماز سے پہلے نماز کے فضائل کا استحضار کریں کہ نماز پڑھنے میں کیا کیا اللہ دے گا، اس کو سوچیں. یہ نماز اللہ کا حکم ہے، ابھی اللہ سے میں نے باتیں کرنی ہے، اور اس نماز پڑھنے پر اللہ کیا کیا انعامات دے گا اس کو سوچیں. اور تھوڑا ذکر کریں نماز سے پہلے تاکہ دل و دماغ جہاں اٹکا ہوا ہے وہاں سے نکلے. یہاں پہ دکان تو نہیں ہے، بھی بچے نہیں ہیں، لیکن یہاں بھی مخلوق تو ہے نا، ان سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، باتیں کرتے کرتے نماز میں آ گئے. اس لیے کچھ دیر کے لیے خاموش ہو کے بیٹھ جائے، بس دھیان جمائے اللہ کی طرف کہ اللہ سے ملاقات کا وقت آیا ہے. اب میں نے دائیں بائیں نہیں متوجہ ہونا، تو پھر انشاءاللہ دھیان جمے گا. جس کی مشق کرے گی نا انشاءاللہ، نمازوں کو بنائے. جس کی نماز بن گئی اس کی زندگی بن جائے گی. جس کی نماز شاندار، جس کی نماز جاندار، اس کی زندگی شاندار. نماز اچھی ہو گئی تو تجارت بھی صحیح ہو جائے گی، تجارت میں بھی احکامات زندہ ہو جائیں گے، سمجھدارہ ٹھیک ہو جائے گا، بھی بچوں کو رہنے کا طریقہ بھی ٹھیک ہو جائے گا. ابھی نماز بگڑی ہوئی ہے نا تو کاروبار بھی بگڑا ہوا ہے، اس میں بھی احکامات ٹوٹ رہے ہیں. گھر پہ آتے ہیں بھی بچوں کے ساتھ بھی جھگڑے چل رہے ہیں، وہ بھی خراب ہوا پڑا سارا کام. دوستوں کے ساتھ بھی معاملہ خراب ہے، ہر جگہ معاملہ گڑبڑ ہے. اس لیے نماز اگر بنا لی تو سارے کام بن جائیں گے. سارے کاموں کو بنانا مشکل ہے، ایک ہی کام کو بنا لے، ابھی نماز بنا لے سارے کام بن جائیں گے. کوشش کریں گے اس بات کی، انشاءاللہ. کمزور لگ رہی ہے، ہاں نماز کو بنانے کی مشق کریں گے. 4 مہینے چل رہا ہی ہے، اس میں نمازوں کی مشق کرنی ہے ہم نے. جیسے پہلے پڑھتے تھے وہ نہیں ہونی چاہیے، اب آگے بڑھنی چاہیے نماز. اس میں نوافل کی بھی کثرت کرے. اشراق کی نماز، چاش کی نماز، موقع میرے اوابین کی نماز بھی پڑھیں، کیونکہ اس وقت مغرب بیان ہوتا ہے، اس سے فارغ ہو کے پڑھ سکتے ہیں. ورنہ تہجد کا اہتمام، صلاۃ تحیۃ المسجد، جب بھی مسجد میں جائیں 2 رکعت نماز پڑھنا. تحیۃ الوضو، جب بھی وضو نیا کریں 2 رکعت نماز پڑھنا. کوئی حاجت آ گئی صلاۃ الحاجت پڑھ لیں. تو نوافل کی کثرت کرنے سے بھی دھیان جمے گا. نماز ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے. کیا بن جائے؟ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. یہ ایک محاورہ ہے نا، آدمی اپنی محبوب ترین چیز اس کو مل جائے نا تو کہہ رہا آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی. کیا ہو گئی؟ آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی. تو نماز اللہ سے ملاقات کا موقع ہے نا، اللہ سے مل رہے ہیں. تو اللہ سے ملاقات سے زیادہ محبوب چیز کیا ہوگی؟ ہمارا سب سے بڑا محبوب کون ہے؟ بیوی بچے ہمارے محبوب نہیں ہے. سب سے زیادہ سب سے بڑا محبوب ہمارا کون ہے؟ اللہ ہے. وہ محبوب حقیقی ہے. اسی نے بیوی دی، اسی نے بچے دیے، اسی نے کھانا کھلایا، اسی نے آنکھیں دی، کان دی، زبان دی، ہاتھ دیے، پاؤں دیے، زمین بنائی، آسمان ہمارے لیے بنایا، سورج ہمارے لیے بنایا، چاند بنایا. جو ساری نعمت دی اسے اللہ نے دی ہے نا. تو اصل محبوب کون ہے ہمارا؟ اب
اب اس سے ملاقات کا وقت آیا، تو اس سے زیادہ خوشی کی بات کوئی ہو سکتی ہے جی؟ بولو نا بھائی. تو نماز ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے، مزہ آ جائے، اللہ سے مل کر مزہ آ جائے، دل چاہے اللہ سے باتیں کرنے کا. یار میں تو اپنے اللہ سے باتیں کرتا ہوں، تھوڑی سی مخلوق سے باتیں کرنے میں لگے ہوئے ہیں. آج کل تو مخلوق سے باتیں کر کے فارغ نہیں ہو رہے، اور وہ لگے ہوئے وہ اللہ سے باتیں کرنے کا وقت ہے. تو اللہ سے جی لگائیں. اپنی نمازوں کو بنائیں، ہم یہ موقع ہے. تو اپنی عبادات کو اعلیٰ سے اعلیٰ بنانا ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ. پھر اسی طرح خدمت میں بھی آگے بڑھیں. خدمت سے تواضع پیدا ہوتی ہے، عاجزی پیدا ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو تواضع بہت پسند ہے. دیکھو جس کے پاس جو چیز نہیں ہوتی نا اس کی بہت قدر ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کے پاس سب کچھ ہے، اللہ کے خزانے بہت بڑے ہیں، سب کچھ اللہ ہی کا ہے. تکبر بڑائی اللہ کے پاس ہے، اللہ کے پاس تواضع نہیں ہے. اللہ تواضع نہیں کرے کسی کی. تو جو تواضع کرے گا اللہ کو تواضع اس کی بہت بے پسند آتی ہے کہ اللہ کے پاس ہے ہی نہیں. وہ اللہ کے دربار میں ایسی چیز لے کے جانا جو ہے ہی نہیں. وہ کیا ہے؟ تواضع، عاجزی. اسے فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ. جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے، اپنے آپ کو، اپنی حیثیت کو گراتا ہے، اپنے آپ کو بے قیمت سمجھتا ہے، اللہ اس کو بلند مرتبہ کو دے دیتا ہے. اور جو تکبر کرتا ہے اللہ اس کو ذلیل کر دیتا ہے. اور تواضع پیدا کرنے کے لیے خدمت، ایسی خدمت جس کے کرنے کا دل نہ چاہے. اپنی خدمت خود کرنا، اپنے سارے کام خود. یہ نہیں بھائی پانی لے کر آ، یہ میرا بستر یار آپ اٹھا لو، میرا بستر بچھا دو. چاہے وہ امیر صاحب ہیں، چاہے وہ پرانے صاحب ہیں، اپنے کام خود کریں. اپنے کام اوروں سے کروانے سے بھی تکبر کا خطرہ ہے. اپنے کام خود کریں، بجائے اوروں سے اپنے کام کروانے کے اوروں کے کام خود کریں. آپ اوروں کی خدمت کرتے ہیں. آپ کی جماعت میں کوئی بوڑھا آدمی ہے، بیمار آدمی ہے، کمزور آدمی، اس کا بستر بچھا دو، چپ چاپ اس کے کپڑے دھو دیے. اجتماعی سامان ہے، برتن ہے، چولہا ہے، ہر آدمی چاہے کہ میں اٹھاؤں گا. یہ اجتماعی خدمت، اپنی خدمت، ضرورت مند ساتھیوں کی خدمت، ایسے لوگوں کی خدمت جن کو کوئی جانتا نہیں ہے، جن کے پاس نہ مال ہے نہ کوئی عہدہ ہے، کوئی جانتا بھی نہیں، کچھ ملے گا ہی نہیں. ایسے لوگوں کی خدمت ہے. اس سے آدمی کے اندر عاجزی پیدا ہوتی ہے، تواضع پیدا ہوتی ہے، اور یہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ وقت ہیں، وہ کتنے بڑے آدمی ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انی لا اعرف رجلا باسمہ واسم ابیہ وامہ لا یاتی بابا من ابواب الجنۃ الا قال مرحبا مرحبا. میں اس آدمی کو جانتا ہوں، اس کے باپ کے نام کو جانتا ہوں، اس کی ماں کے نام کو جانتا ہوں. وہ جنت کے 8 دروازوں میں جس دروازے پر آئے گا، جنت کا ہر دروازہ پکار کے گائے گا مرحبا مرحبا، آئیے تشریف آئیے تشریف آئیے. ہر دروازہ چاہے گا کہ میرے اندر سے داخل ہو جنت میں. تو حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ
اے اللہ کے رسول وہ کون خوش قسمت ہوگا جس کو جنت کے 8 دروازے کہیں گے مرحبا مرحبا. آپ نے فرمایا ابو بکر بن ابی قحافہ، وہ حضرت ابو بکر بن قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتنا عظیم آدمی، اس امت کا سب سے افضل ترین انسان، اور وہ خلیفہ وقت ہیں. اور اس موقع پر مدینے میں ایک عورت، بوڑھی عورت جو آنکھوں سے نابینا، پاؤں سے اپاہج، کوئی کام اپنا نہیں کر سکتی، رات کے وقت جا کر اس کے سارے گھر کی صفائی کرتے ہیں، اس کے برتن دھو رہے ہیں، گھر کی صفائی سارے خدمت کر کے اور واپس آ جاتے ہیں. اتنے بڑا آدمی اور اتنی ایسی خدمت، یہ خدمت اتنا بڑا عمل ہے، اس کو معمولی نہ سمجھے، بہت بڑا عمل ہے خدمت. سید القوم خادمہم، فرمایا کہ قوم کا سردار ان کا خادم ہوتا ہے، جو خدمت کرنے والا ہوتا ہے نا، وہ خود اللہ بڑا بنا دیتے ہیں. ہر آدمی کا دل چاہتا ہے میں بڑا بنوں، اپنی قوم کا بڑا میں بنوں، جماعت کا بڑا میں بنوں. تو بڑا بننے کا طریقہ کیا ہے؟ خدمت کرو. اس لیے سے نہیں کہ بڑا بن جاؤں، خدمت کریں بس. آپ خدمت اللہ کی رضا کے لیے، اللہ آپ کو بڑا بنائے گا. بڑا کیا بنائے گا کہ اللہ آپ کی محبت سب کے دلوں میں ڈال دے گا. یہی بڑائی ہے نا کہ سب آپ سے محبت کریں گے. اور فرمایا فمن سبقهم بخدمت لم يسبقوه الا الشهادہ، جو قوم کی خدمت کر کے ان سے آگے نکل گیا، اس سے اب کوئی آگے نہیں نکل سکتا سوائے شہادت کے عمل کے. یا تو شہید ایک نمبر پہ ہوتا ہے، اور یا اس کے بعد کون ہوتا ہے؟ خدمت کرنے والا. اور دیکھو جب جماعت کا ہر ساتھی خدمت کرنے کا جذبہ ہوگا نا، تو جماعت میں کبھی بھی توڑ نہیں ہوگا. میں تو ہر آدمی کہ میں خدمت والا ہوں، میں نے خدمت کرنی ہے ہر ایک کی. زبان سے بھی خدمت، زبان سے کوئی بول ایسا نہیں بولنا جس سے کسی کا دل زخمی ہو، کسی کی غیبت نہیں کرنی، کسی کا مذاق نہیں اڑانا، کسی کو برے لقب سے نہیں پکارنا، کسی کے ساتھ بے ادبی نہیں کرنی، کسی کی طبیعت کے خلاف کوئی جملہ نہیں بولنا، کوئی کام نہیں کرنا. ہر ایک کے ساتھ نرمی، میٹھے بول، کڑوے بول نہ بولے، تنزیہ کوئی جملہ نہ بولے کسی کے خلاف. یہ بھی خدمت ہے. المسلم ومن سلم المسلمون من لسانه ويده، میں کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے، اس کے ہاتھ سے سارے مسلمان محفوظ رہیں، کسی عضو سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. ہر ایک کو ہم راحت پہنچائیں. اپنے ہر عمل سے دوسرے لوگوں کو راحت پہنچائیں، کسی عمل سے کسی کو تکلیف نہ ہو. یہ سب سے بڑی ولایت ہے. نبی تو خود تکلیف اٹھا کے لوگوں کو راحت پہنچاتے ہیں. اس لیے خدمت میں زیادہ اپنے آپ کو لگائیں. تو یہ اعمال ہیں اپنے کرنے کے، ان میں زیادہ لگنا ہے. باقی جو ہماری ضروریات ہیں اس میں کم سے کم لگنا. ضرورت ہے، انسان بشر ہے، ضروریات میں کم سے کم لگنا ہے. کھانا بقدر ضرورت، اتنا بھی نہ کھائیں کہ سانس ہی لینا مشکل ہو جائے.
اس لیے کہتے ہیں کھانا کم کھانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کھانا چھوڑ ہی دیں، دن میں تارے نظر آنا شروع ہو جائیں۔ یہ لوگ اس طرح کرتے ہوئے کھانا چھوڑ دیا، کھا ہی نہیں رہے، مجھ میں بیٹھے بیٹھے چیخے مار رہے ہیں، اب بیچارہ کیا کام کرے گا یہ؟ تو کم کھانے کا مطلب یہ ہے کہ کھانا جب آدمی کھا رہا ہوتا ہے نا تو آخر میں اندر سے آواز آتی ہے کہ اب بس کرو، 2-3 لقمے کی گنجائش ہوتی ہے، اس میں آدمی 2-3 لقمے چھوڑ دے، بس یہ کم کھانا ہو گیا، یہ آواز آنے کے بعد پھر رک جائے، بس تھوڑی جگہ چھوڑ دے۔ کھانا بقدر ضرورت، سونا بقدر ضرورت، دن میں ایک وقت دوپہر کے کھانے کے بعد قیلولہ کر لیں، یہ قیلولہ تہجد میں اٹھنے میں معاون بنے گا۔ ایک وقت میں آرام کر لیں آپس میں مشورہ کر کے، یہ نہ ہو کہ فجر کے بعد بیان کے بعد بھی سو گئے، دوپہر کے کھانے کے بعد پھر سو گئے، زور کے اپنی تعلیم کرائے پھر سو گئے، تو 3 مرتبہ تو بھائی کوئی نہیں سوتا۔ تو اللہ کے راستے میں اعمال کرنے نکلے ہیں، کوئی صرف سونے تو نہیں آئے، اس لیے سونا بھی بقدر ضرورت ہو۔ زیادہ سونے سے آدمی کی سستی ختم نہیں ہوتی بلکہ سستی بڑھ جاتی ہے۔ زیادہ سونے کا بھی سمجھتا بہت آرام مل جائے گا، زیادہ سونے سے اور تھک جاتا ہے۔ تو سونا بھی بقدر ضرورت ہو۔ دنیا کی باتیں اول تو کرنی نہیں ہے، اور اگر کوئی کرنی پڑ جائے تو اعتکاف کے جیسے آپ مسجد میں ہیں تو کوئی اجتماعی ضرورت کے لیے کرنی پڑے تو بقدر ضرورت کم سے کم۔ مسجد سے باہر گشتیں کرنے کے لیے تو خوب جائیں، دعوت دینی ہے، گشتیں کرنی باہر جانا پڑے گا، لیکن گشتوں کے علاوہ مسجد سے باہر جانا نہ ہو۔ ایک آج کل چل پڑا ہے کہ رات کو کھانا کھایا اب یہاں باہر چکر لگا کے دے، چکر لگانے کا کیا کام ہے ہمارا؟ گشت کرنے جانا تو جائیے، ویسے بازاروں میں گھوم رہے ہیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ ہم تو مسجد میں ہی زیادہ رہیں گے، ہاں گشتیں کرنے کے لیے، ملاقاتیں کرنے کے لیے، دعوت دینے کے لیے باہر جائیں گے۔ اور اپنے آپ کو سوال سے بچانا ہے، مخلوق سے سوال کرنا یہ ذلت کی چیز ہے، یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ ہاں سوال اللہ سے کرنا یہ پسندیدہ ہے، اللہ سے سوال کرنا دعا ہے، دعا تو عبادت ہے، اللہ سے دعا مانگے، مخلوق سے سوال نہ کریں، اسراف نہ کریں، ضرورت سے زیادہ خرچ نہ کریں، بلا ضرورت فضول خرچی بھی نہ کریں، اور اپنے ساتھی کی کوئی بھی چیز بغیر اجازت کے استعمال نہ کریں۔ تو سوال زبان سے بھی نہ ہو، دل سے بھی نہ ہو، دل میں بھی خیال نہ ہے کہ محلے والے میں کھانا کھلائیں، بالکل خیال نہ ہے، اپنی جان لگانی ہے، اپنا مال لگانا۔ اس طرح ہمارا یہ وقت اللہ کے راستے میں لگے گا۔ ابھی جماعتیں آزاد کی بن گئی ہیں، اور یہ جماعتیں بن کے انشاءاللہ دعا ہونے کے بعد اللہ کے راستے میں روانہ ہوں گی۔ تو جب جماعت دعا کے بعد روانہ ہونے لگے تو آپس میں اپنا ذاتی راہ جمع کر لیں، توشہ جمع کر لیں، جتنا کرایہ ہے 100 روپے کرایہ تو پھر 150 روپے جمع کر لیں، ایک وقت کھانا بھی ہو جائے۔ اور یہ بھی اسی لیے کہ بھائی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا اللہ کا حکم ہے، اس لیے ہم خرچ کریں گے، پیسے بچائیں گے نہیں بلکہ خرچ کریں گے اللہ کے راستے۔ اس خرچ کرنے کے حکم کو پورا کرنے پر اللہ ہمارا کام بنائے گا، کام تو اللہ بناتا ہے، احکامات بھی بناتا ہے، اور دو کی جوڑی بنا، اور وہ پیسے جمع کر کے 2-3 ساتھیوں کے اوپر رکھوا دیں، سمجھدار ساتھیوں کے بعد، احتیاط سے، کوئی بیچارہ گناہگار نہ ہو جائے۔ مومن نہ کسی کو دھوکہ دیتا ہے نہ کسی سے دھوکہ کھاتا ہے، ایسے آنکھ بند کے نہیں کام کرنا، اور 2 کی جوڑی بن کر ایسے روانہ ہو جائیں، سیکھتے سکھاتے ہوئے، ذکر کرتے ہوئے، دعائیں کرتے ہوئے ایسے روانہ ہو جائیں، نگاہوں کی حفاظت ہو، لاری اڈے پہ پہنچے، اسٹیشن پہ پہنچے، اگر ابھی گاڑی نہیں آئی تو تعلیم کا حلقہ لگا لیں،
جو ساتھی خدمت کے کام میں متعین اپنا کام کریں، باقی تعلیم کا حلقہ لگا لیں، آس پاس کے لوگوں کو تعلیم کے حلقے میں شریک کریں۔ سواری آ جائے تو بسم اللہ پڑھ کے سواری میں سوار ہوں، دائیں پاؤں پہلے رکھی، اور پھر بسم اللہ پڑھ کے داخل ہوئے، سواری میں بیٹھ گئے، الحمدللہ 3 مرتبہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ 1 مرتبہ پڑھ لیا، سواری چل پڑی تو سواری کی دعا سبحان اللہ سخر لنا، اور بھی دعائیں ہیں، سفر کی دعا اللہم انا نسألک فی سفرنا هذا البر والتقوی، یہ ساری دعاؤں کا اہتمام کریں، اور ہو سکے تو یہ 5 صورتیں 6 بسم اللہ کے ساتھ اس کو ہی پڑھ لیں، قل یا ایھا الکافرون سے لے کے والناس تک، درمیان میں تبت یدا نہ پڑھیں، اور آخر میں 1 بسم اللہ اور پڑھ لیں، 6 بسم اللہ ہو جائیں گے۔ یہ سفر کی تو دعا نہیں ہے، لیکن یہ کہ اس کی برکت سے کوئی ناگواری پیش نہیں آئے گی، اس کے پڑھنے سے انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ تو یہ مصنون دعاؤں کے ساتھ اور مصنون آداب اور مستحبات کا ہمارا سفر ہو۔ اس سفر میں اپنے دائیں بائیں جو لوگ بیٹھے ہیں ان کو دعوت دیں، اجتماعی دعوت نہ دیں، ایک دوسرے کو دعوت دیں، دائیں بائیں جو لوگ بیٹھے ہیں پیار و بس اتنی بات کریں جتنی وہ آسانی سے سن بھی لے، حکمت بصیرت کے ساتھ، اور پوری تشکیل میں کریں، اس کو تیار بھی کریں اللہ کے راستے میں نکلنے پر، موقع ہو تو ڈرائیور ہے کنڈکٹر ہے اس کو بھی دعوت دیں، تو دعوت دیتے ہوئے، سیکھتے سکھاتے ہوئے، ذکر کرتے ہوئے، دعائیں مانگتے ہوئے ہمارا سفر ہو۔ بستی نظر آ جائے تو بستی کی دعا پڑھیں، اللہم رب السماوات السبع وما ضللنا، یہ پوری دعا ہے، اللہم ارزقنا جناحا یہ بھی دعا ہے، اللہم بارک لنا فیہا، یہ دعائیں ہیں، یہ دعائیں پڑھیں۔ بستی میں داخل ہوتے ہوئے آپس میں مذاکرہ کر لیں کہ ہم جس مقصد کے لیے آئے ہیں وہ ہمارے سامنے ہونا چاہیے، کہ یہ بستی کا بچہ حضور پاک علیہ السلام کے کام والا بنے، پورا دین زندگی میں آئے، ہر مسلمان دین اور دین کی محنت کو اپنا اصل کام بنائے، یہاں سے نقد جماعتیں نکلیں 4 مہینے کی چلے کی، یہ بستی مدینہ منورہ کی بستی کے مشابہ ہو جائے، یہاں کی ساری مساجد مسجد نبوی کا نمونہ بن جائیں، یہ ساری دعائیں کریں، اس کا مذاکرہ ہو آپس میں، مسجد میں داخل ہو مسجد کے آداب کا مذاکرہ کر لیں، کہ مسجد میں ہم نے دائیں پاؤں کے ساتھ داخل ہونا ہے، بسم اللہ پڑھ کے درود شریف پڑھ کر یہ دعا ہے مسجد داخل ہونے کی، وہ دعا بھی پڑھیں، کوئی بدبودار چیز نہ کھا کے داخل ہو مسجد میں، نہ لے کر جائیں، مسجد میں جا کر وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ لیں اور اللہ سے خوب دعا مانگ کے مشورے میں بیٹھ جائیں، جو اپنا سامان ہے اگر مسجد کے باہر کوئی جگہ ہے تو وہاں رکھ دیں، اور اگر مسجد کے باہر جگہ نہیں تو مسجد کے کسی کونے میں کم سے کم جگہ میں اپنا سامان رکھ دیں قرینے کے ساتھ، اور اس پہ کوئی چادر بھی ڈال دیں، سامان بکھرا ہوا نہ ہو، ایسے سامان بکھرا ہوا نہیں جیسے ہمارے گھروں میں بکھرا ہوا ہوتا ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، اس کے آداب کا خیال رکھیں، اور مشورے میں بیٹھ جائیں، اور تھوڑی ترغیب بات دے کر ذمہ دار کسی سے بات کروا لیں کہ بھائی ہم یہاں پر آئے ہیں، اللہ کی طرف سے ہماری تشکیل ہوئی ہے یہ، اور ہم حضور پاک علیہ السلام کے امتی ہیں، آپ کے کام والے ہیں، پورا عالم ہماری محنت کا میدان ہے، ابھی ہم یہاں پر آ گئے، ہمیں کیا کرنا چاہیے، مشورہ کرو۔ پرانے ساتھیوں کو ساتھ لے کر مشورہ کر لیں گے تو ذرا کام آسان ہو جائے گا، اگر اس محلے کے پرانے ساتھی آپ کے ساتھ ہو جائیں، ان کو بھی دیکھ لیا جائے، مشورے میں شریک کر لیں، تو کام کس سطح تک موجود ہے یہاں پہ یہ ہمارے سامنے آ جائے، 4 مہینے والے کتنے ہیں، ملکوں میں سفر کیے ہوئے کتنے ہیں، چلنے والے کتنے ہیں، 5 اعمال کا کیا حال ہے، یہ حوال سامنے آ جائیں، پھر مقامی ساتھیوں کو ساتھ دے کے مشورہ کر لیں، اور دونوں مل کر ایک جماعت بن جائیں، اور یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ یہاں سے نقد جماعت 4 مہینے چلے کی نکالنی، اللہ ہی نکالے گا، ہم کوشش کریں گے، مل جل کے محنت کریں گے، کچھ نام سوچ لیں کن کن پہ محنت کریں تاکہ یہاں سے جماعت بن جائے 4 مہینے کی چلے کی، سیروز کی میں نے وہ بھی نکال دیں گے، لیکن اصل 4 مہینے چلنے کی جماعت ہے، اس کی بھرپور کوشش کرنی ہے ہر مسجد سے نقد جماعت بنانے کی۔ تو اگر محلے والے ساتھ ہوں اسی وقت بہت اچھا ہے، ورنہ کسی وقت محلے والوں کو ضرور جمع کر لیں، پرانے ساتھیوں کو، اور بیٹھ کے ان کے سامنے کارگزاری سامنے آ جائے اور سارے احوال سامنے آ جائے، اور پھر یہی سارا مشورہ کر کے نقد جماعت بنانے کی کوشش کریں، نقد جماعت بھی بنے، یہاں پہ 4 مہینے چلنے کی جماعت نقد نکلے، اور مقامی کام بھی جس سطح پر ہے اس سے آگے بڑھ جائے۔ اگر جماعت بنی ہوئی نہیں ہے، نیا کام ہے،
تو وہاں 10-12 آدمی کی جماعت بنا دیں، ایک ذمہ دار مقرر کر دیں، ان کو دعوت دینا، گشت کرنا، تعلیم کرنا یہ سکھا دیں۔ اگر وہاں جماعت بنی ہوئی ہے اور اعمال ہو رہے ہیں، اعمال پورے نہیں ہیں، تو ان کو 5 اعمال پورے کرنے پر ڈالیں، ان کو سکھائیں سارے اعمال۔ 5 اعمال ہو رہے ہیں لیکن کام آگے نہیں بڑھ رہا، تو کام کو آگے بڑھانے کی ترغیب دیں۔ یہ ہمارا کام ہے، وہاں جا کے 3 دن میں سارا کام کرنا ہے۔ 3 دن زیادہ ٹھہرے کہیں پہ، بہت مجبوری ہوتی ہے ایک الگ بات ہے، ایک دن ٹھہر گئے، ورنہ 3 دن بہت ہیں۔ اگر شروع سے محنت کی جائے صحیح طرح تو 3 دن میں بہت کام ہو جاتا ہے۔ مسجد کے کام پورا نہیں ہوا، کام تو آپ کا ساری زندگی پورا نہیں ہوگا ایک مسجد میں، تو وہیں ٹھہرے رہیں گے کیا؟ محل والے بیدار ہو جائیں گے۔ 3 دن بہت ہیں، 3 دن میں کام کو مکمل کریں۔ اگر جب مسجد میں پہنچے ہیں اس موقع پہ پرانے ساتھی نہیں ملا، تب بھی ہم گشت سے رکے نہیں، اس انتظار میں کہ رہبر آئیں گے گشتیں کرائیں گے، رکے نہ رہیں، بلکہ 2 کی جوڑے بنائیں اور پورے محلے پھیلا دیں۔ مسلمانوں کا علاقہ ہے، ہر آدمی بات سنتا ہے، جو دائیں بائیں آگے پیچھے سب کو بھیجیں اور محلے میں خوب آواز لگائیں، دعوت دیں، پرانوں سے ملیں، نئےوں سے ملیں، امام صاحب کے پاس چلے جائیں، مؤذن کے پاس چلے جائیں۔ یہ نہیں کہ لوگ آ جائیں گے، خود ہی آئیں گے، وہ آئیں گے اپنی جگہ پہ آئیں گے، ہم تو خود جائیں گے ان کے پاس۔ اس لیے خوب گشتیں میں لگاتی ہوں، ایک فضا بن جائے محلے میں کہ جماعت آ گئی ہے۔ پہلی نماز آ جائے نا کوئی بھی، تو اس میں کوشش کریں کہ ایک ساتھی ترغیب بات کر لیں اور اپنے آنے کا مقصد بتائیں کہ ہم کیوں آئے ہیں۔ جب یہ ساری بات آپ کی ہوئی نا، اس کو خلاصے میں بتائیں کہ اس لیے ہم آئے ہیں، تو ہمارا مقصد یہ آنے کا، ہم ہجرت کر کے آئے ہیں، آپ لوگ اس کام میں ہماری معاونت کریں، نصرت کریں۔ تو ہماری جماعت جب تک یہاں پر ہے تو یہ کون ساتھی ایسے ہمارے ساتھ رہیں گے پورا وقت، ان سے ارادے کروا لیں، ہمیں ملاقاتیں کروائیں، گشتیں کروائیں، تو ان سے ہجرت نصرت کے فضائل بیان کر کے ان کو تیار کریں اپنے ساتھ کہ ہمارے کام میں ہمارے معاون بنے، آپ ہمارے مددگار بنے۔ اور میرے محترم دوستو بزرگوں، اس طرح پھر ہم روزانہ، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ روزانہ ہمارے 3-4-5 گھنٹے ہمارے گشتیں ملاقاتیں ہوں، اور یہ سارے اعمال، تعلیم ہے، تعلیم و تعلم، ذکر و عبادت، خدمت، یہ سارے اعمال ہم نے کرنے ہیں انشاءاللہ۔ دن میں 1 مرتبہ ہمارا مشورہ کام کے اعتبار سے ہمارا پورا مشورہ ہو کہ ہم نے یہاں جو طے کیا تھا، آپس میں جماعتیں بنائی، جوڑیاں بنائی، لیبر بھی ہیں، ہمارے ساتھی بھی ہیں، 4-4 مہینے چلنے کی جماعت نقد بنے، اس کے لیے بھی کتنا کام ہو گیا، کتنا باقی ہے، اس کی کارگزاری بھی روزانہ ہے۔ اگر جماعت نہیں بنی اس کی دوبارہ فکر کریں، سوچیں، جب ہم نے محنت کی لیکن نقد جماعت نہیں بنی تو آخر کون سے اعمال میں کمی رہ گئی؟ ہم سے کوئی بدنظری تو نہیں ہو گئی، غیبت تو نہیں ہو گئی، کوئی ایسا کام تو نہیں ہو گیا جس سے اللہ کی مدد اٹھ گئی؟ اس پہ استغفار کریں اور اپنے کمیوں کو دور کریں اور اپنی محنت کو بڑھائیں، اپنی محنت کو اور بڑھائیں، اور اس کی کوشش ہو کہ میں نقد جماعت بنے، ساری جماعت فکر مند ہو اور خوب اختلاط کو بڑھائیں۔ ہر مسجد میں آنے والا، نماز میں جو بھی آ رہا ہے اس سے ہمارے اختلاط ہو، اس کا اکرام ہو، اس کو دعوت دیں، لوگوں سے تعلق بنائیں۔ ایک بندہ ملاقات ہو گئی، اس کا نام یاد ہو جائے، ہاں اس کا نام عبد الرحمان ہے، اب دور سے جب بھی وہ آئے گا، میں عبد الرحمان بھائی کیا حال ہے آپ کا؟ اچھا، میرا نام بھی اس کو یاد ہو گیا۔ اگر وہ نہیں بیٹھ رہا آپ کے ساتھ، آپ اس کے ساتھ ساتھ چلے جائیں، بتا تو پوچھ کر، وہ گھر جا رہے ہیں نا، آپ کے 2 سال چلے جائیں ساتھ، راستے میں چلتے دعوت دیتے ہوئے آ جائیں، اس کا گھر بھی دیکھ لیا، اب کسی موقع میں اس کے گھر پہنچ گئے، کہ عبد الرحمان بھائی سے ملاقات کرنی ہے، وہ کہے اچھا بھائی تو میرے گھر بھی پہنچ گئے، تعلق ہو جائے گا نا۔ اس طرح ہمارا یہ ایک کام ہے، لوگوں سے ملنا گلنا، بار بار ملنا جلنا، تاکہ تعارف ہو، ایک دوسرے سے اختلاط ہو، تعلق ہوگا تو پھر اس کو آپ کہہ بھی سکیں گے بھائی اللہ کے راستے میں نکلو۔ ابھی تو ہم اجنبی بنے رہتے ہیں، وہ بھی اجنبی، ہم بھی اجنبی ہیں، وہ ہمیں دیکھتے رہتے ہیں نماز میں آ کے، ہم کو دیکھتے رہتے ہیں، نہ ہم ملتے ہیں ان سے نہ وہ ملتے ہیں، تو کیسے کام ہوگا پھر؟ یہ اجنبیت دور کرنی پڑے گی۔ ہم کو جانتے تو ہیں نہیں نا، ناموں کو جانتے ہیں، اور اجنبیت دور کرنے کے لیے اکرام، مسکرا کے ملنا،
محبت سے بات کرنا، یہی طریقہ ہے نا، ورنہ تو اجنبیت باقی رہے گی، بات ہی نہیں ہوگی، پھر کسی طرح تیار کریں گے ان کو. اس لیے پہلے دن میں تو اجنبیت دور ہو جانا چاہیے، ایسا ماحول بن جائے کہ جیسے ہمارے پرانے تعلق والے ہیں یہ. تو انشاءاللہ پھر جماعت بننا آسان ہو جائے گی، 4 مہینے کی چلے کی جماعت بنے گی انشاءاللہ. تو کون کون میں نیت کرتے کہ ہر مسجد سے 3 دن میں 4 مہینے چلے کی جماعت بنائیں گی؟ ہاں، اس کو ہلکا نہ سمجھیے، نہیں کہ گئے اور اپنے اعمال کرتے رہے ایک معمول کے مطابق، اور کھایا پیا سویا واپس آ گئے، جی کوئی جماعت نہیں بنی. کوئی کیا ہو گیا بھائی؟ آپ گھر چھوڑ کے نکلے، آپ بھی تو نکلے نا آخر. ہمیں سب کو نکالنا ہے، چھوڑنا نہیں کسی کو. لوگوں پر یہ رحم نہیں ہے کہ ان کو گھر پہ رہنے دو، بیچارہ جائے گا تو اس کے بچوں کا کیا بنے گا. ان کا رحم یہ ہے کہ یہ اللہ کے راستے میں نکلیں، یہ نکلیں گے اللہ کے دین کی محنت کریں گے، اس سے اللہ ان کا وہ کام بنائے گا جو ان کی دکانوں سے نہیں بنے گا. ان کی دنیا اور آخرت کے سارے کام اللہ بنائے گا دین کی برکت سے. ٹھیک ہے نا؟ انشاءاللہ نقد جماعتی بنانی ہے، اور گشتوں میں جاتے آتے ہوئے ہر ساتھی سے بات کر کے مقامی اعمال پر بھی ان کو تیار کرنا. 5 اعمال. صرف ایک مذاکرہ کر لیا مقامی اعمال کا، یہ کافی نہیں ہے. مذاکرے بھی کریں، لیکن انفرادی طور پر بھی ساتھیوں سے انفرادی بات کر کے کہ دیکھو آپ بھی 2.5 گھنٹے روزانہ دیا کریں، یہ فائدہ ہوگا، یہ فائدہ ہوگا، یہ فائدہ ہوگا. روزانہ کا وقت، ہر مسلمان کا وقت دعوت کے کام میں روزانہ لگنا چاہیے. کم سے کم 2.5 گھنٹے اور زیادہ 8 گھنٹے. اور جو 2.5 گھنٹے سے کم بھی دے رہا ہے، نیا آدمی ہے، آدھا گھنٹہ دے رہا ہے، وہ بھی دے رہے اس کو استعمال ایسا کرے کہ وہ آگے اور وقت دے. تو یہ 2 کام ہر مسجد میں کرنے ہیں. ایک نقد جماعتیں بنانا 4 مہینے کی، اور چلے کی سیردوں کے میں وہ بھی نکال دیں گے، اور مقامی کام کو جس سطح پر اس سے آگے بڑھانا. 2 کام تو یہ ہو گئے. تیسرا کام اپنی نکلی ہوئی جماعت پر بھی محنت کرنی تاکہ یہ بھی بنے جو نکلے ہوئے ہیں نا. یہ تو گود کا بچہ ہے بھائی، گود کے بچے پر پہلے محنت ہوتی ہے یا آنے والے پر ہوتی ہے؟ ابھی تو آئے نہیں وہ، اس پہ آنے کے بعد ہوگی نا محنت. تو ایسا نہ ہو کہ اوروں پر تو محنت کر رہے ہیں اپنے آپ کو بھول جائیں، اپنے ساتھیوں کو کی محنت ہی نہیں ہو رہی، ساتھیوں کو جذبہ ہی نہیں بن رہا. نکلے ہوئے ساتھیوں پر بھی پوری محنت ہو، تاکہ ہر نکلنے والا اس کی زندگی بدلے، اس کے جذبات بدلیں، اس کا یقین بدلے، اس کی فکر بدلے. تو اپنے ساتھیوں پر بھی محنت کرنی ہے، یہ نہیں کہ اپنے ساتھیوں کو چھوڑ دیا. تو اس طرح ہماری یہ پوری محنت ہوگی. اس طرح اعمال میں اپنے آپ کو لگانا ہے خوب. جتنے ہمارے یہ اعمال ہیں، اجتماعی اعمال، انفرادی اعمال، دعوت ہے، تعلیم ہے، ذکر ہے، تلاوت ہے، دعائیں ہیں، نوافل کا پڑھنا ہے، تہجد ہے، رو کر اپنے لیے پوری امت کے لیے دعاؤں کا مانگنا ہے، آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ دعائیں مانگنا. یہ جتنے اجتماعی اعمال ہیں، گشتیں ہیں، خصوصی ملاقاتیں، عمومی ملاقاتیں، یہ سارے اعمال، ان اعمال میں کسی عمل کو چھوڑنا نہیں ہے. یعنی کچھ عمل کر لیے، کچھ چھوڑ دیے، سارے عمل کرنے. ہر عمل کا اپنا نور ہے. جو عمل چھوٹ جائے گا اس کا نور سے محروم ہو جائے گی. ایک تو سارے اعمال کرنے ہیں. دوسری بات یہ ہے ان سارے اعمال کو مسلسل کرنا ہے. کبھی کیا کبھی نہیں کیا ایسا نہیں ہے، بلکہ مسلسل کرنا ہے. مسلسل کریں گے تو عمل کا نور ملے گا، عمل کی حلاوت ملے گی. اعمال کو مسلسل کرنا. احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل. اعمال میں اللہ کو سب سے زیادہ محبوب عمل وہ ہے جو دوام کے ساتھ ہو، استمرار کے ساتھ ہو، ہمیشگی کے ساتھ ہو، اگرچہ تھوڑا ہو. دیکھو مرغی نے مرغی 21 دن تک وہ انڈے پر بیٹھی رہے مسلسل. انڈا بے جان ہے، مسلسل مرغی بیٹھتی ہے، اس کے اثر سے انڈے کے اندر جان پیدا ہو جاتی ہے، اس میں تو بچہ نکل آتا ہے. لیکن اگر آپ نے
2 دن کے لیے انڈا رکھا مرغی کے نیچے، پھر 2 دن کے ہٹا دیا، 1 دن کے لیے ہٹا دیا، پھر رکھ دیا، پھر ہٹا دیا، تو کیا ہوگا؟ اگر 40 دن کرے 21 دن کے بجائے تو بچہ نکل آئے گا۔ 4 مہینے سے کرے تو، سال تک ایسے کرے تو بچہ کیا نکلے گا؟ وہ انڈا ہی خراب ہو جائے گا، کھانے کے قابل بھی نہیں رہے گا۔ تو ہم جو چلے میں نکلے ہوئے نا، یہ چلنا اعمال کا چلہ ہے۔ 40 دن تو پورے کرنے ہیں، لیکن 40 دن کے اعمال بھی پورے کرنے ہیں اور مسلسل کرنے ہیں۔ کبھی کیا کبھی نہیں کیا، کبھی اجتماع میں بیٹھے کبھی نہیں بیٹھے، کبھی دعوت دی کبھی نہیں دی، کبھی تسبیحات کی کبھی نہیں کی، کبھی تلاوت کی کبھی نہیں کی، کبھی تہجد پڑھی کبھی نہیں پڑھی، کبھی دعا مانگی کبھی نہیں مانگی۔ یہ چلہ تو نہ ہوا۔ مسلسل اعمال کریں گے تو ان اعمال کی تاثیر وہ ہمارے دلوں پہ پڑے گی، ہماری زندگی میں پڑے گی، زندگی بدلے گی، دل کا یقین بدلے گا، جذبات بدلیں گے، صفات رزیلہ نکلیں گی، بری صفات نکلیں گی اور اچھی صفات اندر میں آئیں گی۔ یہ مسلسل کرنے سے، اعمال کو مسلسل کرنے اور قربانی کے ساتھ، مجاہدے کے ساتھ اعمال کرنے پر اللہ تعالیٰ یہ ساری صفات دیں گے۔ اور پھر ہمارے یہ سارے اعمال میں اپنے آپ کو لگانا بھی ہے اور یکسوئی کے ساتھ ان اعمال میں لگنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ انشاءاللہ کوئی ایسی چیز ہمارے ساتھ نہ ہو جس سے ہماری یکسوئی خراب ہو، اور اللہ سے رو رو کر دعائیں مانگنا اپنے لیے بھی اور پوری امت کے لیے بھی۔ تو کریں گے اس کا اہتمام انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، اللہ نے یہ مختصر زندگی بطور امانت کے دی ہے۔ وقت تو تھوڑا سا ہے، لیکن یہ تیاری اس میں ایک لامحدود زندگی کے لیے کرنی ہے، اور وہ آخرت کی زندگی۔ ہم نے سب نے اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، ہم نے سب نے آخرت کی طرف جانا ہے۔ دنیا میں یہ انسان مسافر ہے اور دنیا یہ گزرگاہ ہے، اور اسی زندگی میں تیاری کرنی ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کامیاب اور عقلمند انسان وہ ہے جو اپنے نفس کو قابو رکھے اور آخرت کی تیاری کے لیے جو ہے عمل کرے۔ اور ایک روایت میں فرمایا سب سے زیادہ عقلمند وہ ہے جو سب سے زیادہ موت کو یاد رکھے اور موت کے بعد والی زندگی کے لیے تیاری کرے۔ اور اس کی تیاری کیا ہے کہ دل کے یقین کو ٹھیک کرنا، کہ اس دل میں اللہ کی ذات پر یقین، اللہ کی ذات پر ایمان، اللہ سے سب سے زیادہ محبت، اور اللہ کے احکام کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر پورا کرنا۔ اور اس کا تعلق انسان کے اعضاء کے ساتھ۔ کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو باہر کی چیزوں کا محتاج نہیں کیا کہ بادشاہت ملے گی تو کامیاب ہو گئے، وزارت ملے گی تو کامیاب ہو گئے، زراعت کے نقشے ہوں گے تو کامیاب ہو گئے، اور تجارت کے نقشے ہوں گے تو کامیاب ہو گئے۔ یہ تو اسباب ہیں اور مخلوق ہے۔ اللہ نے ان کو پیدا کیا، اللہ ہی ان کو باقی رکھے ہوئے ہیں، اللہ ہی نے اس میں نفع نقصان رکھا ہے۔ کامیابی کی بنیاد ایمان اور اعمال ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اللہ نے زندگی دی ہے، اللہ ہر وقت دیکھ رہے ہیں، ہم کسی وقت بھی اللہ سے چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ لا يخفى علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء۔ تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس انسان کے دل میں یقین کس کا موجزن ہے، تأثر کس کا ہے، محبت کس سے ہے۔
کہ جس کو سب سے بڑا مانا اور جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے تو اسی سے محبت ہوگی. اور پھر اس محبت کے بعد انسان اپنے اعضاء کو کیسے استعمال کر رہا ہے. کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ نے ہمارے لیے احکام ایسے اتارے کہ آنکھ کا دیکھنا وہ جو اللہ کو پسند ہو، زبان کے بول وہ جو اللہ کو پسند ہو، کان سے وہ بات سننا جو اللہ کو پسند ہو. اور پھر جب یہ انسان اللہ کی پسند کے مطابق اعضاء کو استعمال کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک نور اور روشنی اور خوشبو پیدا ہوتی ہے، چمک پیدا ہوتی ہے، اور یہی نور قیامت میں انسان کے چہرے پر اور سامنے آ جائے گا. نور ہوں گے صابین ایدیہم و بایمانہم، کہ ان کا نور سامنے آ کر قیامت کے دن ان کی رہنمائی کرے گا اور نور سے پہچانا جائے گا. اور وہ نور ہر انسان کے ساتھ. کائنات کو اتنا شعور ہے، یہ زمین، یہ دریا، یہ سمندر اور یہ جنگل کے جانور اور یہ نباتات اور یہ ریگستان کے صحرا، ٹیلے، یہ سب جانتے ہیں کہ اس انسان کے پاس کتنا سرمایہ ہے. اس کا ایمان، کیونکہ اس کا نور اس کے ساتھ ہے، اسی کے مطابق وہ اس سے، اگر یہ صحراؤں میں گم ہو جائے تو وہاں سے وہ یہ مخلوق اس کے لیے اس کی مدد کرے گی، جانور اس کو راستہ بتلائیں گے، دریا اس کو جو ہے راستہ دیں گے. اسی لیے کہتے ہیں جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو سارے رشتہ دار تو قبر مٹی میں دفن کر کے واپس آ جاتے ہیں، لیکن زمین یہ کہتی ہے تمہارے ایمان اور اعمال کی وجہ سے آج میں ایسا معاملہ کروں گی کہ سب سے اچھا معاملہ، قبر وسیع کر دی جاتی. تو بھئی اس لیے یہ رہبری اور رہنمائی حضرات انبیاء کرام آ کر کیا کرتے تھے، اللہ کی پہچان کراتے تھے اور اللہ کے احکام پر امت کو چلاتے تھے. اور جب حق وجود میں آتا تو اللہ اس دعوت کی وجہ سے بڑی بڑی باطل طاقتوں کو نیست و نابود اللہ نے کیا. سب سے پہلے داعی اللہ ہے، واللہ یدعو الی دار السلام. اے بندو، سب سے پہلے سلامتی والے گھر کی طرف اللہ بلا رہے ہیں. اور اللہ یہ کہہ رہے ہیں بادروا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ ارضها السماوات والارض. تم بڑے شوق ہے تمہیں میدانوں میں اترنے کا اور مقابلہ کرنے کا اور مقابلہ کرنے میں آگے بڑھنے کا اور ایک نمبر ہونے کا. تو دوڑ لگاؤ جنت کی طرف، دوڑ لگاؤ اللہ کی رضا کی طرف. ففروا الی اللہ، دوڑ لگاؤ اللہ کی طرف، کہ اپنے دل اور اعضاء کے استعمال کو اللہ کے حکم کے مطابق. اس کے لیے حضرات انبیاء کرام آتے تھے. اور سب سے آخر میں سارے نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. ہر نبی کی ذمہ داری، نبی ہے، اللہ نے اس کو چنا ہے. ہر نبی کی ذمہ داری کا دائرہ محدود اللہ نے رکھا. ایک علاقہ ہے، ایک قوم ہے، ایک قبیلہ ہے، ایک زمانہ ہے اور ایک امت ہے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے انسانوں کے لیے رسول اور نبی، بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا اور آپ پر نبوت کا دروازہ بند فرما دیا اور آپ کی ختم نبوت کی وجہ سے اس امت کو چنا اور اس کو حکم دیا جو نبیوں کو حکم دیا جاتا تھا. وجاہدوا فی اللہ حق جہادی. اے امت محمدیہ، اپنی جان اور مال لگاؤ اللہ کی پہچان کرانے کے لیے، جیسے انبیاء لگاتے تھے، کیونکہ انبیاء نے حق ادا کیا تو تم بھی اس کا حق ادا کرو. وَاجْتَبَاكُمْ، کہ اللہ نے تمہیں اس کے لیے چنا ہے، اللہ نے تمہیں اس کے لیے چھانٹا ہے، اللہ نے اس کے لیے تمہیں پسند کیا ہے. ایمان والا یہ کہے کہ میرے پاس کوئی کام نہیں، یہ اس کے نادانی ہے. اور جن کے پاس کام ہے وہ تو ادنا کام ہے جس کی قیمت اللہ کے ہاں کچھ بھی نہیں. اور انسان ان کاموں پر فخر کر کے اپنی قیمت کو مخلوقات کی نظروں میں بھی گراتا ہے اور اللہ کی نظر میں بھی گراتا ہے اور ظالم بنتا ہے کہ اللہ کی دی ہوئی صلاحیت دنیا کی چیزوں پر دنیا سے فائدہ اٹھانے میں، وہ تو اللہ نے لکھ دیا. جو نفع پہنچنا ہے وہ تم سے کوئی لے نہیں سکتا، اور جو نفع تمہارے لیے نہیں ہے ساری دنیا تمہارے ساتھ مل کر کوشش کرے، ذرہ برابر وہ نفع مل نہیں سکتا. یہ پہلے ہی اطمینان دلا دیا، اللہ کے رسول نے بتا دیا. وَعَلَمْ أَنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ. یہ سن لو، جو تمہیں ملا ہے، تمہاری کوشش، تمہاری محنت کسی کی مدد اور مخلوقات کے کرنے سے نہیں ملا، وہ اللہ نے لکھا ہوا تھا. کوئی بھی ساتھ نہ ہوتا پھر بھی تمہیں ملنا تھا. وَأَنَّ مَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ. اور جو چیز تمہیں نہیں ملی پچھلے زمانے میں تو وہ ساری دنیا بھی تمہارے ساتھ، فرشتے بھی مل جاتے، زمین آسمان بھی مل جاتے، وہ تمہیں نہ ملتا، کیونکہ اللہ کے علم میں تھا کہ وہ چیز تمہیں نہیں ملتی.
اس لیے بھائی اس جو ہے زمانے میں، آخر زمانے میں اللہ نے سب سے عظیم دولت اور محنت عطا فرمائی۔ اللہ کے رسول نے اس زمانے میں خوشخبری دی کہ دیکھو یہ جو آخری زمانے میں جب دین پھر بیگانہ ہو جائے گا اور میری امت کے ایمان والے محنت کریں گے، تو اپنے صحابہ کو جنہوں نے حضور کو دیکھا اور حضور پر ایمان لائے، اس کے لیے توبہ کی ایک دفعہ خوشخبری سنائی کہ توبہ لمن رآنی و آمن بی، خوشخبری اور مبارکبادی ہو اور جنت کا وہ مقام ہو جس کا نام توبہ ہے۔ جس نے مجھے دیکھا، مجھ پر ایمان لایا، اسی پر انتقال ہو گیا۔ بہت بڑی بات ہے۔ اور فرما 7 مرتبہ میں توبہ ثم توبہ ثم توبہ، ان لوگوں کے لیے جو بعد کے زمانے میں آئیں گے، مجھے دیکھا نہیں ہوگا اور مجھ پر ایمان لائیں گے، ان کے لیے 7 مرتبہ یہ مقام اور خوشخبری اللہ کے رسول نے بتلائی۔ اور بہت بڑی خوشخبری کے بعد کی محنت کرنے والے، ان کی ایک ایک کی قربانی کے ثمرات 50 گنا ظاہر ہوں گے، یعنی 50 آدمیوں کی قربانی کے ثمرات جو ہوں گے وہ آخری زمانے میں دین کی محنت کرنے والوں کے ایک آدمی کے ثمرات مرتب ہوں گے۔ اللہ صحابہ کرام کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ایسی ہستیاں تھیں اگرچہ وہ بت پرست تھے، لیکن حضور کی محنت سے ایسے کندن ہوئے اور ایسے صفات ان میں آئے کہ امت کے لیے کوئی کونا بھی مخفی نہیں چھوڑا۔ ہر چیز کو صحابہ حضور نے پوچھ لیا، حضور سے پوچھ لیا صحابہ نے، کہ بعد میں جھگڑا ہوتا رہے کہ یہ 50 آدمی کون سے ہیں، اس کو بھی واضح کروا دی۔ یا رسول اللہ، وہ 50 آدمی ان میں سے ہی ہوں گے کہ ایک آدمی کی قربانی اور دوسری طرف 50 آدمی کی قربانی، تو ایک آدمی ہر ایک کی قربانی 50 آدمی کی قربانی کے بقدر ہے؟ فرمایا نہیں، میرے صحابہ تم میں سے، کیونکہ انہوں نے مجھے نہیں دیکھا، نہ جو وحی کو اترتے ہوئے مناظر دیکھے ہیں، نہ اللہ کی مدد کے مناظر دیکھے ہیں، وہ تو غیب پر ایمان لاتے ہوئے اللہ کی محبت میں اور رسول کے عشق میں انہوں نے اپنی زندگیوں کا سودا کیا، تو یہ ان کے لیے۔ کبھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ محنت عطا فرمائی، اس کے قدر دانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسے تفصیل سے بیان ہوا، یہ اعمال جو بتائے گئے، جن اعمال، یہ ہے سب سے بڑا علم، یہ ہے سب سے بڑی تربیت، یہ ہے سب سے بڑی تربیت۔ دنیا میں جو چیزوں کے نام ہیں ان کو کتابوں میں لکھ دیا تو اس کو کہہ دیا یہ علم، یہ انار ہے، یہ سیب ہے، یہ بکری ہے، یہ ہاتھی ہے، اس کو علم رکھ دیا۔ اور یہ تو پتہ ہے لوگوں کو، علم وہ ہے جو اللہ نے اتارا انبیاء کی تاکہ کہ ایک تو اللہ کی معرفت کا علم، سب سے بڑا علم، وَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اور پھر اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں، جو ساری کائنات کے خالق اور مالک ہیں اور ہمارے رب ہیں، اور یعنی ہمیں وجود دے کر، انسان بنا کر موت تک سارے اسباب مہیا کرنے والے، آدم علیہ السلام سے لے کر آخری آنے والے انسان کے سارے نظام چلانے والے۔ تو اللہ ہمیں اس کام کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسے تفصیل سے عرض کیا گیا کہ یا ہم دعوت میں ہوں، یا تعلیم و تعلم میں ہوں، یا ذکر عبادت میں ہوں، یا خدمت میں ہوں، ان اعمال میں سے کسی اعمال، اجتماعی اعمال بھی ہیں جسے بتایا گیا اور انفرادی اعمال بھی، اتنا اپنے آپ کو لگانا کہ بقدر ضرورت سونا ہو کہ اگر اس سے کم سوئیں تو صحت میں فرق پڑ جائے گا، بقدر ضرورت کھانے پینے میں لگنا ہو کہ اس میں کمی کر دیں تو جسم میں کمزوری ہو جائے گی، زیادہ کی تو گنجائش ہی نہیں ہے۔ زیادتی کرنے والے کو اللہ پسند نہیں کرتے۔ کلو واشربو، کھانا بھی اللہ کا حکم ہے اور اللہ کے حکم کے بنا پر کھائے گا تو یہی عبادت ہے۔ واشربو، پیو جب پیاس لگے، بقدر ضرورت پیو، یہ بھی اللہ کا حکم ہے، لیکن حد سے زیادہ تجاوز کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتے۔ یہ تو اتنا ایک ایسی تربیت ہے کہ نہر پہ بیٹھے ہوئے بھی تم وضو کر رہے ہو تو پانی زیادہ استعمال نہ کرو، کہ جی یہ تو نہر ہے، بہہ رہی ہے، پانی دوبارہ نہر میں جا رہا ہے، اب تو چہرے کو دھونے کے لیے 10 دفعہ میں دھوؤں گا، 3 دفعہ کے بعد 4تھی مرتبہ بھی پانی استعمال کیا، تم نے اللہ کی نافرمانی کی۔ ہاں، جو 3 دفعہ دھونے کا 1 دفعہ اس سے فرض ادا ہوتا ہے، 2 اس سے زیادہ بہتر ہے، اور 3 میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ایسی باریک تربیت۔ تو بھائی وقت سب سے زیادہ قیمتی سرمایہ ہے۔ کھانے پینے میں 10 منٹ لگانے ہیں تو زیادہ نہیں لگانے، کپڑے دھونے میں بقدر ضرورت، باقی سارے اوقات ان اعمال میں کوشش کریں گے انشاءاللہ، خود کرتے ہوئے اور جو ہے ہر مسلمان کو ان اعمال والا بنائیں گے، حتیٰ کہ گھروں میں بھی یہ اعمال پہنچائیں گے۔
ہمارے گھر بھی ان اعمال کے ذریعے مسجد سے جو ہے مربوط ہو جائیں، مسجد کی شاخیں بن جائیں، اور ساری مسجدوں کا تعلق بیت اللہ سے ہو جائے۔ بیت اللہ پر جو رحمت اتر رہی ہے اور حضور کے زمانے میں جو دین وہاں اترا اور پوری دنیا میں پھیلا، یہ ایک کنیکشن اور ایک رابطہ ہو گیا۔ جیسے اللہ نے بیت اللہ کی حفاظت ابابیل پرندوں سے کی، تو ایسے پھر ان گھروں کی حفاظت ہوگی کہ جن میں مسجد والے اعمال زندہ ہے۔ کیسے فرشتے اترے صحابہ کرام کے لیے جنگوں میں، آسمانوں سے اللہ نے فرشتے اتارے، کئی ہزار فرشتے، اس کے پیچھے اور آ رہے ہیں، اس کے پیچھے اور آ رہے ہیں، اور فرشتوں کے ذریعے اللہ نے مدد کی۔ آج بھی اللہ کی مدد وہی ہے۔ تو انشاءاللہ وہ سنجیدگی کے ساتھ ان اعمال کا اہتمام کریں گے، ہر مسلمان کو ان اعمال والا بنائیں گے انشاءاللہ۔ دن میں بھی تھکانے کے ساتھ، دن میں بھی دعائیں ہوں، لیکن رات کا وقت تہجد کا یہ تو بہت ہی اہم ہے کہ نمازوں کے لیے مؤذنین کے ذریعے اللہ کے گھر کی طرف اور اللہ کی رحمت کی طرف بلایا جاتا ہے، اور تہجد کی نماز کے لیے خود اللہ پکارتے ہیں۔ تہجد کی نماز کے لیے کون پکارتے ہیں؟ رحمت آسمان دنیا پر آتی اور اللہ کی طرف سے اعلان، یعنی فرشتوں سے اعلان کرواتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے اللہ فرماتے ہے، کوئی میرے بندوں میں، ایمان والوں میں حاجت مند جو مجھ سے آج اپنی حاجت کو مانگے میں پورا کروں؟ ہے کوئی سوالی جو مجھ سے سوال کرے اس کے سوال کو پورا کروں؟ ہے گناہوں کی بخشش چاہنے والا کہ میں کہ گناہوں کی بخشش کروں؟ کتنی بڑی بات ہے، اللہ کی طرف سے ندا لگتی ہے۔ اس لیے سونا بھی ضروری ہے بقدر ضرورت۔ کہتے ہیں عشاء سے پہلے سو نہیں، کہ عشاء کی نماز مؤخر نہ ہو جائے، اور عشاء کے بعد دنیاوی باتوں میں نہ لگو۔ دینی تقاضا آ جائے تو ساری رات جاگیں گے، گشتوں میں جائیں گے، لیکن دنیاوی باتوں میں نہیں لگنا۔ جلدی سونے کا حکم ہے، کیوں؟ تاکہ اللہ سے راز و نیاز کی باتیں ہو سکے۔ جتنا ہمارا جلوتوں میں، لوگوں سے ملاقاتوں میں وقت لگے، تو خلوتوں میں بھی اللہ کے سامنے بھی اتنا وقت لگانے کی اور دعاؤں کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ دعوت اور دعا یہ دونوں ایک ہی چیز ہے، دال عین الف واو۔ دعوت اور دعا، دعوت اللہ کی طرف بلانا، اور دعا اللہ کی رحمت کو متوجہ کر کے لوگوں کو قبول کرو۔ اے اللہ ہم تو لے آئے تیرے دربار میں، اب آپ ان کو قبول کر لیجئے، کامل ایمان سے نواز دیجئے، خشوع خضوع والی نمازیں پڑھنے والا اور اس کی طرف بلانے والا بنا دیجئے۔ اے اللہ ان کو اخلاص کی دولت سے نواز دیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم علیہ اخلاق۔ یہ جو ہماری دعائیں ہیں، جیسے کہتے ہیں کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام اپنے بھائی کے لیے دعا مانگی ہے، کسی نبی نے بھی دوسرے کے لیے ایسی دعا نہیں مانگی۔ انبیاء ہیں، اے اللہ تو نے مجھے اپنا کلیم بنایا، آپ نے مجھے اپنی رسالت اور پیغام دیا اور حکم دیا میرے پیغام کو لے کر جاؤ، اس سے بڑا امر کوئی ہے ہی نہیں ایمان کے بعد۔ رسالت کا امر یہ بہت بڑا، اے اللہ یہ معاملہ اور اعزاز میرے بھائی کو بھی دے دیجئے۔ تو یہ دعا تو یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کے لیے مانگی اور اللہ نے قبول کی اور احسانات جتلائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بادشاہت مانگی کہ ایسی بادشاہت کسی کو نہ ملے، نہیں ملی۔ ہواؤں پر حکومت، کسی جو ہے بادشاہ کا ہوا پر کوئی کنٹرول نہیں۔ پرندوں کی بولی سکھائی، کسی انسان کو نہیں سکھائی گئی۔ کچھ صحابہ ہیں، ان کے واقعات ہیں، یہ ایک خصوصیت ہے۔ تو دعا پر یعنی جو رسالت کی دعا مانگی تو اللہ نے احسانات جتلائے، اور سلیمان علیہ السلام نے حکومت مانگی، اللہ نے دے دی، کوئی احسان نہیں جتلایا۔ اس لیے بھائی راتوں کو دعاؤں کا بھی اہتمام کرنا ہے اور امت کے لیے مانگنی کریں گے اہتمام انشاءاللہ۔ دعوت میں بھی اپنے آپ کو تھکانا، دعاؤں میں اپنے آپ کو رلانا کہ اللہ کو رحم آ جائے۔ ایک ہے ہمارا انتظام، انسانوں کے بنائے ہوئے منصوبے، ہزاروں خرابیاں اور محدود، اور ایک ہے اللہ کا نظام۔ ایک ہے ہمارے یہ پنکھے جو چل رہے ہیں، ہوا دے رہے ہیں، اور ہمارے ایئر کنڈیشن، اور ایک ہے اللہ کے بادلوں کا نظام اور بارش کا ہو جانا، ہزاروں میلوں تک جہاں ٹھنڈی ٹھنڈ ہو جائے۔ ایک ہمارے ٹمٹماتے ہوئے یہ دیے اور یہ بلب اور یہ لائٹیں اور یہ پنکھیں، اور ایک ہے اللہ کے سورج کہ اللہ کا سورج نکلتا ہے کیسے اندھیرے چھٹ جاتے ہیں۔ اللہ کی جب ہماری قربانیوں کی سطح اس سطح تک پہنچے گی جو صحابہ کرام کی تھی اور اللہ کو مطلوب ہے، تو پھر ہدایت کی ہوائیں چلیں گی۔
وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، کہ اب آپ دیکھیں گے لوگ قبائل کے قبائل، قوموں کی قومیں اسلام میں داخل ہوں گی. اور واقعی ایسا ہوا. مکہ والوں نے چھوٹے چھوٹے کچے گھر چھوڑے اور گھر کے تھوڑے سے اسباب چھوڑے اور اللہ کے راستے کی بھوک اور پیاس کو برداشت کیا. مدینے والوں نے اپنے مدینے کے خیمے اور کچے گھروں کو چھوڑا. اللہ نے 64 لاکھ مربع میل زمین ان کے قدموں میں جہلا دی اور ان کے محلات اور خزانے صحابہ کے قدموں میں ڈال دیے. لیکن خزانوں کے آنے کی وجہ سے صحابہ کی زندگی بدلی نہیں. حضرت عمر کے اگر یہاں چوغے میں 15 یا 16 پیون تھے تو ان خزانوں کے آنے کے بعد بھی وہ پیون اسی طرح رہے. اور اگر ان کے گھر میں سادہ کھانا ہوتا تھا تو وہ کھانا اسی طرح سادہ رہا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کے پاس آئے. عبداللہ کے پاس وہ کھانا کھا رہے تھے. ابا جان آپ بہت اچھے وقت میں آئے، آئیے کھانا کھائیے. اور وہ کھانا ایسا نہیں ہوتا تھا کہ جی پیٹ بھرا ہوا ہے لیکن کھانے کا وقت آ گیا اور کھا لو. وہ تو بھوک 1 1.5 2 دن کی بھوک کے بعد کھانا کھاتے تھے. دن میں ایک ہی دفعہ عام طور پر تھا، بعض دفعہ وہ بھی نہیں ملتا تھا. اب بھوک کی حالت ہے، کھانے کے لیے آئے ہیں. ہاں، یہ نہیں کہ گھر میں 3 دفعہ دسترخوان لگ رہے ہیں اور چائے بھی ہوئی ہے. یہ چیزوں کا تصور بھی نہیں تھا. اور سب سے پہلی بدعت جو امت میں داخل ہوئی وہ پیٹ بھر کر کھانا ہے. بیٹے نے کھانا آگے کر دیا اور روٹی بھی دے دی. جو دیکھا تو لقمہ توڑا. ادام کہتے ہیں، ادام کا ترجمہ ہے سالن، لیکن اصل ادام کہتے ہیں کہ سوکھی روٹی جس کو آدمی نگل نہیں سکتا اس کو حلق سے نیچے اتارنے کے لیے سالن میں ڈبولے. غذا تو ہماری روٹی ہے، روٹی کھانی ہے. یہ اللہ کا نظام ہے کہ بھئی اس روٹی کو پانی سے نیچے کریں گے تو بہت مشکل ہوگی. لیکن اللہ نے سالن کی تری اور جناب اعلیٰ وہ اس میں ڈبو اور اس کو لے کر ساتھ گھاؤ تو مزہ بھی آتا ہے اور نیچے بھی اتر جاتا ہے. تو عربی میں اسے ادام کہتے ہیں، چپڑنا. تو دیکھا کہ اس برتن میں گوشت بھی ہے اور گھی بھی ہے. تو وہ ہاتھ رک گیا اور آگے لقمہ بڑھا نہ سکے اور پوچھا. حالانکہ روم اور فارس کی سلطنتیں ان سے ڈرتی تھی، ان کے خزانے ان کے قدموں میں تھے. ہیرے جواہرات ایسے مدینہ میں ہیرے جواہرات کے ڈھیر لگتے تھے جسے غلہ منڈیوں میں اناج کے ڈھیر لگتے تھے اور وہ تقسیم ہوتے تھے. حضرت عائشہ کے پاس 2 بوریاں اشرفیوں کی بھر کے آئی، سونے کی اشرفی. ایک اشرفی کی قیمت آج کل کئی ہزاروں کے برابر ہے اور یہ 80,000 اشرفیاں تھیں. اور شام تک تقسیم کر دی اور اپنے لیے افطاری کے لیے کوئی کھانے کا انتظام بھی نہیں چھوڑا. ایسے خرچ کرنے والے تھے. ابا جان آپ کھاتے کیوں نہیں؟ بیٹا ایک برتن میں 2 سالن جمع ہو گئے. اور عمر جس نے حضور کو دیکھا بھوک کی حالت میں، وہ ایسے برتن میں اپنی روٹی ڈبوں کو کھایا جس میں 2 سالن ہو، گھی الگ ہو اور گوشت اور شوربہ الگ ہو. یہ ایسا ہو نہیں سکتا. ابا جان میں نے پیسے زیادہ خرچ نہیں کیے. یا تو یہ ہو کہ پیسے زیادہ لگائے ہوں تو پھر تو آپ کا یہ کہنا ٹھیک ہے. وہ اصل میں آج گوشت سستا تھا تو انہی پیسوں سے میں نے گوشت بھی لے لیا اور چربی بھی لے لی، چلو مزیدار بنا لیں گے. فرمایا نہیں، ایک گوشت ہے اور چربی ہے، کھایا نہیں. ہم اپنے دیکھیں کہ ایک سالن میں کتنے دہی الگ اس میں ملاتے ہیں، مسالے الگ ملاتے ہیں، پیاز الگ ملاتے ہیں اور لہسن الگ ملاتے ہیں. ایک کھانے میں کتنے کھانے ہم نے جمع کیے. اور پھر جو ہے وہ ایک ہی دسترخوان پر کتنی قسم کی اللہ نے نعمتیں دی ہیں، اس پر شکر ادا کیا ہے. لیکن یہ ہے کہ جتنی نعمتیں دی ہیں اس کے بقدر اللہ کے دین کی محنت کو کرنا اور اس پر شکریہ ادا کرنا اور اپنے آس پاس والوں کا، غریبوں کا خیال رکھنا. ہاں، یہ ہمارا امتحان ہے. یہ ہمیں خود دیکھنا پڑے گا کہ ہمارے گھر میں تو ایسا تو نہیں کہ میرے گھر میں تو ماشاءاللہ بچے بیوی گھر والے خوب پیٹ بھر کر کھاتے ہیں اور کئی مرتبہ کھاتے ہیں، اور میرے گھر کے ساتھ ایک غریب ہے، اس کے بچے بھوکے سوتے ہیں، قیامت میں اس کی پوچھ ہوگی. تو بہرحال بھائی کریں گے محنت انشاءاللہ. ان اعمال کو کرتے ہوئے ہر مسلمان کو ان اعمال والا بنائیں گے اور راتوں کو دعا کا بھی اہتمام کریں گے انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ قبولیت سے نوازیں گے. اللہ تعالیٰ ہدایت کی دولت عطا فرمائیں گے اور جان اور مال کو دین کے لیے لگانا آسان فرمائیں گے. اور ایک انسان کو اللہ تعالیٰ لاکھوں انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ بنائیں گے.
आजकल कहते हैं तबलीग में कई करोड़ लोग जो हैं मुतहर्रिक हैं, घरों से निकलते हैं, वक्त देते हैं और जनाब पैसे खर्च करते हैं, अपने आप को थकाते हैं और कितनी सलाहियतें लगाते हैं। इस सब का सवाब एक मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह को मिल रहा है कि एक आदमी को दरिया बनाया। तो हर एक इंसान सोने चांदी की कान की तरह। अल्लाह हमें पिछली जो सलाहियतें इसके अलावा लगाई उस गुज़ारती को अल्लाह माफ़ फरमाए और बक़िया ज़िंदगी की हर सलाहियत अल्लाह ताला अपनी पहचान कराने और दीन की तरफ बुलाने और दीन की मेहनत पर खड़ा करने के लिए लगाने वाला बना दे। तो भाई नियत है सबकी इंशाअल्लाह। अब मांगे अल्लाह से ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिल अर्शिल अज़ीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका मौजिबात रहमतिक व अज़ाइम मग़फ़िरतिक वल गनीमत मिन कुल्लि बिर्र व सलामत मिन कुल्लि इस्म ला तदअ लना ज़ंबन इल्ला गफ़रतह वला हम्मन इल्ला फ़र्रजतह वला कुर्बन इल्ला नफ़स्तह वला दैनन इल्ला क़ज़ैतह वला दालन इल्ला हदैतह वला कुर्बन इल्ला नफ़स्तह वला हाजतम मिन हवाइजिद दुनिया वल आखिरह वहिय लक रिज़न इल्ला क़ज़ैतहा या अरहमर राहिमीन या अव्वलल अव्वलीन व या आखिरल आखिरीन व या ज़िल क़ुव्वतिल मतीन या राहिमल मसाकीन इरहम उम्मत हबीबिक वग़फ़िर लि उम्मत हबीबिक वहदि उम्मत हबीबिक अल्लाहुम्मा हदिना वहदि बिना वजअलना सबबन लिमन इहतदा या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा हब्बिब इलैनल ईमान वज़य्यिनहु फ़ी क़ुलूबिना वकर्रिह इलैनल कुफ़्र वल फ़ुसूक़ वल इस्यान वजअलना मिनर राशिदीन वजअलना हुदातन महदिय्यीन गैर ख़ज़ाया वला मफ़्तूनीन वजअलना मिन इबादिकल मुख़लिसीन अल्लज़ीना युजाहिदून फ़ी सबीलिका हक़्क़न वला यख़ाफ़ून फ़ीका लौमत लाइम। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका ईमानन ला यर्तद व नईमन ला यनफद व मुराफ़क़त नबीना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इलैका रब्बी फ़हब्बिबना व अला सालिहिल अअमाल फ़क़व्विमना व अन सय्यिल अख़लाक़ फ़जन्निबना व फ़ी अनफुसिना लक रब्बी फ़ज़ल्लिलना व फ़ी अअयुनिन नास फ़अज़्ज़िमना व अलल अअदाइ अअदाइका अअदाइल इस्लाम फ़ंसुरना। अल्लाहुम्मा अंसुरना वला तंसुर अलैना अल्लाहुम्मा ज़िदना वला तनक़ुसना अल्लाहुम्मा अकरिमना वला तुहिन्ना अल्लाहुम्मा आसिरना वला तुसिर अलैना अल्लाहुम्मा वल्लि अलैना खियारना वला तुवल्लि अलैना बिज़ुनूबिना शिरारना। अल्लाहुम्मा अंसुरिल इस्लाम वल मुस्लिमीन व अइज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा मन अराद बिल इस्लाम वल मुस्लिमीन खैरन फवफ़्फ़िक़हु कुल्ल खैर व मन अराद बिल इस्लाम वल मुस्लिमीन शर्रन फ़अहलिकहु कमा अहलकत आद व समूद। अल्लाहुम्मा शत्तित शमलहुम व मज़्ज़िक़ जमअहुम व दम्मिर दियारहुम व अंज़िल बिहिम बअसकल्लज़ी ला तरुद्दु अन क़ौमिल मुजरिमीन व अंज़िल बिहिम बअसकल्लज़ी ला तरुद्दु अन क़ौमिल मुजरिमीन। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीथ अस्लिह लना शअनना कुल्लह व ला तकिलना इला अनफुसिना तरफ़त ऐन इन तकिलना इला अनफुसिना तकिलना इला ज़ाफ़िन व औरा व ज़ंबिन व ख़तीअ व ला नसिक़ु इल्ला बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रत अअयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। अल्लाहुम्मा ला तजअलिद दुनिया अकबर हम्मिना वला मबलग़ इल्मिना वला गायत रग़बतिना वला तुसल्लित अलैना मन ला यख़ाफ़ुका फ़ीना वला यरहमुना। अल्लाहुम्मा अस्लिह लना दीनना अल्लज़ी हुवा इस्मतु उमूरिना व अस्लिह लना दुनियाना अल्लती फ़ीहा मआशुना व अस्लिह लना आखिरतना अल्लती इलैहा मआदुना। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका मिनल खैरि कुल्लि आजिलिहि व आजिलिहि मा अलिमना मिन्हु व मा लम नअलम व नऊज़ु बिका मिनश शर्रि कुल्लि आजिलिहि व आजिलिहि
ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها فأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا ارحم الراحمین۔ اے کریم رب، آپ نے حکم دیا کہ دعا مانگو میں دعا قبول کروں گا، اور حدیث میں آیا کہ آپ سے سوال کرنے والا نامراد نہیں ہوتا۔ اے اللہ، ہم ہزاروں کی تعداد میں ہیں اور دنیا کے سارے نقشوں کو چھوڑ کر آئے ہیں اور پوری دنیا سے یکسو ہو کر آپ سے امید باندھ کر آئے ہیں، اور آپ کی نبی کی محنت اور دین کو زندہ کرنے کی نیت سے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں۔ اے اللہ، ہمارے اس جمع ہونے کو قبول فرما، اور اے اللہ، آپ کے سامنے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں۔ اے اللہ، آپ سے سوال کر رہے ہیں اور آپ سے مانگنے والا خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ اے اللہ، صحابہ والا ایمان ہمیں عطا فرما دے۔ اے اللہ، آپ ساری چیزوں کے یقینوں کی سیاہی کو کھرچ کر ہمارے دل سے نکال دے۔ اے اللہ، غلط یقینوں کی بدبو سے ہمارے دلوں کو پاک فرما۔ اے اللہ، ہمارے مردہ ضمیروں کو اپنے ذات پر ایمان اور محبت سے آباد فرما، اپنے احکام میں کامیابی کا یقین عطا فرما، اپنے نبی کی سچی محبت عطا فرما، آپ کی سنتوں پر چلنے اور سنتوں کو زندہ کرنے کے لیے سب کچھ لگانے میں کامیابی کا یقین عطا فرما۔ اے اللہ، صحابہ کی طرح خشوع خضوع والی نمازیں پڑھنے والا بنا دے۔ اے اللہ، حضور والے اخلاق سے ہمیں نواز دے۔ اے اللہ، اخلاص کی دولت سے نواز دے۔ اے اللہ، امت سے ناقدری ہوئی اس کام سے محروم کیا۔ اے اللہ، امت کو اس ناقدری کے گناہ معاف فرما، اور آپ نے یہ کام عطا کیا ہے، اب کام کرنے والوں کو اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اے اللہ، ہماری تربیت عطا فرما، ہماری تربیت فرما، قدم قدم پر رہبری فرما، نکلنے والوں کو اے اللہ صفات قبولیت سے نواز دے۔ اے اللہ، جہاں جہاں جماعتیں پھر رہی ہیں، اے اللہ، وہاں پر ہدایت کی ہوائیں چلا دے۔ اے اللہ، جن فداؤں کو ہم نے غیبت سے، جھوٹ سے، ظلم سے اور گناہوں سے اور خون بہانے سے اے اللہ مقدر کیا، ان پھرنے والی جماعتوں کے اعمال سے اور جسم سے نکلنے والے انوارات کی برکت سے ان فداؤں کو پاک فرما، ان فداؤں کو ایمانی فدائیں بنا، ان میں آنے والوں کو ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ، جیسے سورج کو نکال کر ساری اندھیریاں دور فرما دیتے ہیں، اے اللہ، ہمارے دلوں کے اندھیریوں کو دور فرما اور ایمان کا نور ان میں جگمگا دے۔ اے اللہ، ہمارے ہر جسم کے ہر عضو میں نور عطا فرما۔ اے اللہ، گوشت میں پوش میں نور عطا فرما۔ اے اللہ، رہبری والا معاملہ فرما۔ اے اللہ، جو دنیا سے جا چکے ہیں، قبروں میں ہیں، ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے، ہماری دعاؤں کو ان کی گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ، ہمیں مرنے سے پہلے اپنے سے راضی فرما، اور اے اللہ، ہمیں اپنی رضا عطا فرما۔ اے اللہ، موت کا وقت ہماری سعادت والا وقت ہو، ایسا ہمارے لیے مقدر فرما۔ اے اللہ، جو دنیا سے جا چکے ہیں، ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا۔ اے اللہ، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، مقروضوں کو قرضوں کی ادائیگی کی صورت پیدا فرما۔ اے اللہ، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ، نفرتوں کو محبتوں سے مبدل فرما دے۔ اے اللہ، رذائل کے نحوستوں سے ہمیں پاک فرما دے۔ اے اللہ، ہماری فداؤں کو پاک فرما دے۔ اے اللہ، جو علم آپ نے قرآن میں اتارا اور ہمارے شعبوں کے لیے جو احکام اتارے، جسے جسم بغیر روح کے تعفن کا ڈھیر ہے، آج ان شعبوں سے اے اللہ بلائیں نکل رہی ہیں اور ظلم صادر ہو رہا ہے۔ اے اللہ، ان شعبوں میں اپنے مبارک احکام کو زندہ فرما، اور ان شعبوں کی خیروں سے اے اللہ امت کو نواز دے۔ اے اللہ، رحم اور کرم کا معاملہ فرما، عفو اور درگزر کا معاملہ فرما، امت سے جو ناقدری ہوئی اس کو معاف فرما۔ اے اللہ، جو تیرے رستے میں نکلے ہیں ان کی پوری تربیت فرما، آپس میں محبت اور اتفاق عطا فرما۔ اے اللہ، رکاوٹوں کو ختم فرما، جماعتیں جہاں جہاں تشکیلیں ہوئی ہیں ان کے سارے اسباب کو میسر فرما۔ اے اللہ، ٹکٹ اور ویزوں کے معاملوں کو آسان فرما۔
اے اللہ معاملہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اے اللہ رکاوٹوں کے آنے پر ہمارے دلوں کو اپنی ہی طرف متوجہ فرما، اور ہمارے ہاتھ آپ ہی کے سامنے اٹھیں، اور ہماری زبانیں آپ ہی سے مانگنے والی ہوں، اور ہماری آنکھوں میں اے اللہ تیرے کرم کو مانگنے کے لیے اے اللہ آنسو جاری ہوں۔ یہ صفات ہمیں عطا فرما دے۔ اے اللہ صدیوں سے یہ محنت چھوٹی ہوئی اور ہمارے جسم اس محنت سے نابلد ہو گئے۔ اے اللہ روئے کو پاک فرما اور اس محنت والی صفات عطا فرما، نکلنے والوں کو قبول فرما اور پیچھے رہ جانے والوں کو بھی اے اللہ اس محنت کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ اس امت کے مستورات کو بھی اس محنت کے لیے قبول فرما، جیسے مردوں پر ذمہ داری ویسے ہی عورتوں پر ذمہ داری، تاکہ ہماری بچوں کی دینی تربیت ہو سکے۔ ہمارے بچوں کی دینی تربیت فرما۔ اے اللہ دجالی فتنوں سے امت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری نسلوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ مسلمانوں کے علاقوں کی، مساجد اور مراکز کی اور دینی اداروں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو اس کو تکلیف پہنچانے کی نظر سے دیکھیں ان سے ہماری کفایت فرما۔ اے اللہ حفاظت کا اور نصرت کا جہاں معاملہ فرما۔ اے اللہ جو خیریں تیرے نبی نے مانگی امت کے ہر فرد کو وہ ساری خیریں عطا فرما۔ جن شرور سے پناہ چاہی ان شرور سے امت کے ہر فرد کو پناہ عطا فرما۔ اے اللہ ابرہہ کی طاغوتی طاقت کو ختم کرنے کے لیے ابابیل سے آپ نے کام لیا۔ اے اللہ ہم تو مسلمان ہیں۔ اے اللہ آج کے باطل کو ختم کرنے کے لیے، آج کی نمرودیت اور فرعونیت کو ختم کرنے کے لیے اور جہاں باطل طاقتوں کی قوت کو ختم کرنے کے لیے اے اللہ ان نکلنے والوں کو قبول فرما لے۔ جو مطلوبہ ایمان اور یقین ہے وہ عطا فرما دے۔ اے اللہ پوری تربیت فرما دے۔ اے اللہ ہماری آخرت کو دنیا سے بہتر بنا۔ میدان محشر میں حضور کی شفاعت عطا فرما۔ اے اللہ ہم تو دنیا میں چیزوں کا حساب نہیں دے سکتے، قیامت میں حساب کی سختی سے ہمیں بچا لے۔ پل صراط پر چلنا ہمارے لیے آسان فرما۔ اے اللہ ہم تو دنیا کی سورج کی تپش کو برداشت نہیں کر سکتے، جہنم کی آگ سے ہمیں بچا لے۔ اے اللہ اپنے غصے سے ہمیں بچا لے۔ اے اللہ رحم اور کرم کا معاملہ فرما۔ اے اللہ جہنم سے بچا کر جنت میں جانے والا بنا۔ اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عطا فرما۔ مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی صورت پیدا فرما۔ اے اللہ مظلومین کی مدد فرما، ظالموں کے چنگل سے ان کو چھڑا لے، اور اے اللہ تقوی والی زندگی عطا فرما دے۔ اے اللہ مظلومین کو بھی اے اللہ ظلم سے باز آنے کی توفیق عطا فرما، توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو دعائیں مانگی ہیں اس کو قبول فرما۔ آپ نے اپنے فضل اور کرم سے اپنے بندوں کو جو خیریں عطا کی اور خاص طور پر اس محنت کے بارے میں جو عنایات کی وہ سب ہمیں عطا فرما دے۔ اے اللہ فضل کا اور کرم کا معاملہ فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔